الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح افطار کے بابرکت لمحات میں ماہ رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 10 رمضان المبارک اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 11ویں روزے کی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں عشرہ رحمت کا آج آخری دن ہے، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی عشرہ مغفرت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھ کر ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ابتداء میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں یا ہمارے معاشرے میں خواتین کا کردار۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے خواتین کو یا خاتون کو یا عورت کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت عربوں کی یہ حالت تھی کہ وہ بات بات پر گالی دیتے تھے، ان کے جملوں میں جھوٹی قسمیں ہوتی تھیں، ترش جملے ہوتے تھے، دھمکیاں ہوتی تھیں اور گندے الفاظ ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس انداز گفتگو کی وجہ سے یا اس لڑائی کی وجہ سے بہت زیادہ فسادات ہوتے اور نسلوں تک جو ہے وہ خون ریزی جاری رہتی۔ ایسے میں خواتین کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ عالم تھا کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا وہاں مبارکباد دی جاتی، اور لڑکی پیدا ہوتی تو کہا جاتا یہ بدقسمت ہے، منحوس ہے، نحوست ہے، یا اس گھر پہ منحوسیت کا یا نحوست کا سایہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بچی پیدا ہو تو اس کے زندہ رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، زندہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور باپ خود دفن کرتا تھا۔ یعنی اس طرح کی سفاکی تھی اور اس طرح کی نفرت تھی عورت کے ساتھ۔ ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے بتایا بیٹی کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، وراثت میں ان کو حصہ دیا،
آپ نے عزت و تکریم کی، شرم و حیا کا پیکر بنایا، پردے کی پابندی کروائی، سنبھال کے رکھو، چھپا کے رکھو۔ بیٹی خود آپ کی صاحبزادی خود آتی تو آپ جب آپ کی صاحبزادی آتی تو آپ خود اس کے لیے چادر بچھایا کرتے ہو، بتاتے کہ میرے نزدیک، دین کے نزدیک، اسلام کے نزدیک عورت کا کیا مقام ہے۔ اسی ہسٹری کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایسی خاتون بھی اسلام کی ہسٹری میں یا کائنات کی ہسٹری میں آئیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا، ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہ خود بزنس ویمن تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتی اسلام کی روح سے، تو وہ غلط کہتے ہیں۔ اسلام کی پہلی خاتون جو مسلمان ہوئی، اور اسلام کی پہلی خاتون جو مسلمان ہوئی لیکن بزنس ویمن تھی، وہ کام کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی تھیں، وفود بھیجتی تھیں، اور ان کا بہت وسیع پیمانے پہ کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ شیب ابی طالب ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، ہجرت کا معاملہ آیا انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ہر وقت ہر مشکل میں ان کے ساتھ رہیں۔ تو آج جب ہم اس دور 2025 سے گزر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معاشرے میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے۔ معاشرے میں خواتین کا ایک اہم کردار ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس کردار کو سامنے لائیں، مثبت کردار کو سامنے لائیں، ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھی بیٹی بنے، ایک اچھی بہن بنے، ایک اچھی بیوی بنے، اور شوہر کا ساتھ دیں۔ ہم اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر کے اوپر کوئی تکلیف ہو تو عموماً ہمارے ہاں کی جو بیویاں ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ان کا بھی قصور نہیں ہے، ایک نیچرلی بات بھی ہے، لیکن جب سیرت خدیجہ الکبریٰ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمت سے کام لینا ہے، صبر کرنا ہے، اور پھر اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، وہ برے دن بھی آپ کے ہیں، اچھے دن بھی آپ کے ہیں، اور آپ کا شوہر جو آپ کے لیے قربانی دیتا ہے، کبھی وہ مشکل میں ہو تو یقیناً اس کے اوپر بھی جو مشکل آئی وہ اس لیے آئی کہ وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور اس گھر کو ایک اچھا مستقبل دے سکے۔ تو پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور اسی طرح سے بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں۔ بھائی اگر کما کے لاتے ہیں گھر میں تھکے ہارے آتے ہیں، ان کی خدمت کریں۔ اسی طرح سے بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے باپ کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کریں۔ آج پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو خواتین کام کر رہی ہیں، پاکستان میں بھی یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ ہمارے میڈیا انڈسٹری میں بھی کام کر رہی ہیں، بزنس میں بھی کر رہی ہیں، کمپنیز بھی بنا رہی ہیں، ٹریول بھی کر رہی ہیں۔ بس ایک بات ہے کہ آپ نے اپنی عصمت یعنی کہ اپنی عزت، اپنی عصمت کو بچا کے رکھنا ہے، آپ نے اپنے وقار کو بچا کے رکھنا ہے، آپ نے پردہ داری کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان مردوں سے خود کو بچانا ہے جو عورتوں کے لیے ایک دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں۔ آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، جب ہم خواتین کے کردار کی بات کریں، کہ عورت کا دشمن مرد، وہ تو ایک طرح سے ہم ایک اینگل سے سوچتے ہی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ آج اگر کوئی عورت فیشن کرے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہو؟ تم تو شادی میں جا رہی ہو، وہاں تو سارے خواتین ہوں گی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین کو ہی دکھانے کے لیے فیشن کر رہی ہے۔ اس کی جو نمود و نمائش ہے وہ اپنی خواتین کمپیٹیٹرز کے لیے ہے۔ پھر یہی خاتون اپنی ماسی یا اپنی خانسامہ جو گھر میں کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اس کے ساتھ بھی اگر جو زیادتی یا پریشانیاں یا اس کو ہارڈ ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ بھی خواتین کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم بڑھتے چلے جائیں آگے تو جتنے بھی اس طرح کے تشدد کی رپورٹنگز ہوتی ہیں، اس میں کئی مواقع پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ کرتی ہے، پڑوس میں، محلے میں، بلڈنگز میں اور آفیسز میں خواتین کے ساتھ بھی حسد کرتی نظر آتی ہیں، سازش کرتی نظر آتی ہیں۔ اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک ایک نیکیوں کا ایسا موسم بہار ہے جو اگر ہم میں اس طرح کی کوئی خرابی ہے، بہنوں میں ہے، بھائیوں میں ہے، مجھ میں ہے، آپ میں ہے، ہم سب میں ہے یقیناً، تو ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایسا نیکیوں کا موسم بہار ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کریں، ان عادتوں سے چھٹکارا حاصل کریں، ان حرکات و سکنات سے چھٹکارا حاصل کریں، اور پھر ایک ایسا انسان، ایک ایسا مسلمان، ایک ایسا مرد یا ایک ایسی خاتون بننے کی کوشش کریں جیسا ہمارا دین چاہتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف، اور آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے تو ہم چلیں گے آؤ بات کریں، اور آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے گفتگو کا انداز میٹھا کیسے ہو، یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ اس میں آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نبیوں کی باتیں میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، احتیاط لازمی میں ذیابیطس اور کولیسٹرول
کے جو مریض ہیں ان کے لیے روزے میں کیا سچویشن ہوگی، اس پر ہمارے حکیم صاحب بات کریں گے۔ رمضان پاکستان میں دسترخوان غوث اعظم کے رضوان قادری ہمارے ساتھ ہوں گے۔ افطار مزیدار میں آج بنائیں گے ڈیٹ براؤنی اور حمص ہمارے شیف اسد، اور عالم ٹائم اور ورفانہ لگا ذکر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوگا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ جو پوری آیت ہے آج رونق افطار میں مفتی غلام دستگیر صاحب اس کی فضیلت بیان کریں گے۔ اسی طرح سے دسترخوان لگے گا، اسی طرح سے اذان مغرب یہاں سے لائیو دی جائے گی، اسی طرح سے افطار مزیدار ہوگا جسے روزانہ ہوتا ہے، نعتیں بھی سنیں گے اور مدینے کی یاد میں تڑپنے کی اور رونے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں قبولیت کے لمحات میں ہوں گی دعائیں۔ میرے ساتھ موجود ہے مالا، آج یہ بالکل خاموش ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے چیخنا چلانا بند کر دیا ہے، میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہماری بہت ہی پیاری دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو یا ہم سب کے گھروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہم سب کو رزق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، میں روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جو لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے طفیل سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے رحمت رمضان کی یہ روح پرور نشریات، افطار کے بابرکت لمحات میں 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ HD سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر جب اسے سن رہے ہوں تو کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچیں اور اس کا کچھ حاصل ہو۔ سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں۔ موضوع ہے گفتگو میں سختی کے نقصانات، یعنی آج ہم آداب گفتگو پر جو ہے وہ بات کریں گے، آداب گفتگو پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو میں جب کوئی سختی اختیار کرتا ہے تو آج صرف ان کے نقصانات پر ہم بات کریں گے۔ آداب گفتگو پر اور اخلاقیات پر ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے رہے ہیں علماء کرام کے ساتھ۔ جو سخت گفتگو کے عادی ہوتے ہیں نا، ذرا غور فرمائیں کہ ان کا امیج کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ترش جملے استعمال کریں گے، سخت جملے استعمال کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں ایک تاثر قائم کرتے ہیں، اور تاثر کیا ہوتا ہے کہ بندہ یا تو کہیں گے بندہ بہت اچھا ہے، زبان کا بہت برا ہے، خیال سے بات کرنا برا بہت لگ جاتا ہے اس کو، یا کہیں گے کہ بیکار بندہ ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یا پھر کہیں گے تو اس طرح سے کہیں گے کہ بھائی میں تو اس کے منہ ہی نہیں لگتا، اس کی زبان دیکھیے کیسی ہے۔ یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی اس سے بات کرو نا اچانک ہی جو ہے نا وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو گفتگو میں جو سختی جب آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا امیج اتنا برا ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کام آپ کو نقصان دہ کاروبار میں بھی دیتا ہے کہ یعنی جو آپ سے کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھائی ہم سب سے کاروبار کر لیں گے، اس سے نہیں کریں گے، اس کی زبان بہت خراب ہے، کبھی کہیں کوئی فیور لینی ہو دینی ہو تو یہ بات نہیں سنتا ہے، جب اس کا اپنا مسئلہ ہو تو بہت نرم ہو جاتا ہے، جب ہماری بات آئے تو پھر یہ اتنی سخت زبان استعمال کرتا ہے کہ بھائی کنٹرول میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے جب آپ رشتہ داروں میں، احباب میں، دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اکثر تو ایسے لوگوں کے دوست ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ دوستی تو ہوتی ہے پیار محبت کے ذریعے، اچھی گفتگو کے ذریعے، اور بیٹھنا اٹھنا بندہ اس کے ساتھ رکھتا ہے جس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں مزہ آئے، لطف آئے، اس کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہے۔ کچھ لوگ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان سے ملتے رہیں، بات کرتے رہیں، ان کی باتیں سنتے رہیں، لیکن جن کی گفتگو میں سختی ہوتی ہے ان کے بارے میں بہت ہی زیادہ نیگیٹو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے تو بات کرنے کا ہی جی نہیں چاہتا تو دوستی کیا رکھیں۔ ایک اور نقصان گفتگو میں جو سختی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ نئے رشتے بنانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں یا بچے کی شادی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جب خاندان سے ملتا ہے یا خاندان کے بارے میں انکوائری کرتا ہے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یار اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ بہت سخت گفتگو کرتے ہیں، تو ہم بیٹی کو وہاں بھیج تو رہے ہیں، شادی تو کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس چیز کو سنبھال سکے گی، کیونکہ ہم نے اسے بہت نرم گفتگو کے اندر پرورش کی ہے، اور یہ اب جاری ہے ان لوگوں میں جن کا انداز گفتگو بہت سخت ہے۔ تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹی یا بیٹے کی شادی وغیرہ کر کے نئے رشتے جو بنانے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کی سخت گفتگو جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سخت گفتگو کرنے والا جو ہے وہ پھر کسی اور سے فیور نہیں لے سکتا، یعنی جب
آپ سے کسی نے فیور مانگی، کہیں اس کو آپ کی ضرورت پڑ گئی، کہیں اس کو آپ کے لیے ہیلپ کرنا پڑی، آپ اس کو جب آپ کی ہیلپ کی ضرورت پڑی تو اس وقت تو آپ آ گئے، لیکن جب آپ کو خود یعنی سخت گفتگو کرنے والے کو ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. کیوں کہ جس وقت کسی اور کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت تھی تو آپ کی گفتگو میں اتنی سختی تھی کہ آپ نے اس کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ سخت جملے ادا کیے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی پڑوس میں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سر وہ آپ جو کچرے کا ڈبہ ہے نا جو آپ رکھتے ہیں اپنی دہلیز پہ، اس کو تھوڑا سا اپنی طرف کر لیں کیونکہ میری طرف ہوتا ہے تو اسمیل بہت آتی ہے اور بچے بھی جو ہے گرا دیتے، کبھی کبھی بلی گرا دیتی ہے تو ذرا صفائی میں تکلیف ہوتی ہے. اب آپ نے سامنے والے کی اس فیور کا جواب سخت جملوں سے دیا. نوکری کر لیے کہ آپ کی، ہم کیوں ہٹائیں بھائی، آپ اپنی خود صفائی کرو، یہ بلی کو بھی میں کنٹرول کروں، کچرے کو بھی میں کنٹرول، یعنی اس طرح کی آپ نے لینگویج اختیار کی. وہ بندہ برداشت کرنے والا ہوگا تو اس وقت تو سن لے گا. اب آپ کو اپنے پڑوسی کی ضرورت پڑ گئی، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت آپ جب گھنٹی بجائیں گے نا تو وہ دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ دوربین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ہیں، وہ کہیں گے بھائی کوئی سخت بات کرے گا. اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے. تو سخت گفتگو کرنے والے کی مدد کرنے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جب کسی اور کو آپ سے فیور چاہیے ہوتی ہے، ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس وقت سخت زبان استعمال کرتے ہیں. ایک اور نقصان سخت گفتگو کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں میں بھی یہ بات منتقل ہوتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص سخت گفتگو کرنے کا عادی ہو تو جب اس کا بیٹا یا بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی وہ عادت منتقل ہوتی ہے. تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. سخت گفتگو کرنے والا جب کسی اور سخت گفتگو کرنے والے کے ساتھ ملتا ہے تو پھر دونوں ٹکرا جاتے ہیں، لوہے سے لوہا ٹکراتا ہے اور پھر تصادم کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گفتگو کرنے کا حکم دیا، ہدایت دی اور خود بھی کر کے دکھایا. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور آگے چل کر ہمارے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ائمہ ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کو یا گفتگو کے دوران نرم لہجہ کرنے پر زور دیا. وجہ یہ ہے کہ نرم لہجہ اختیار کرنا یہ بہت سے مسائل کا حل ہے. کافی پرابلمز اس سے سالو ہو جاتے ہیں. یعنی سامنے والا غصے میں بھی ہو لیکن آپ پیار سے مسکرا کے بات کریں گے، سلام کریں گے تو وہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سامنے والے کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع چل رہا ہے، جب آپ مسکرا کے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا شروع کریں گے تو وہ تنازع جو ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گا اور سلوشن کی طرف چلے جائیں گے. جب آپ نرم لہجہ اختیار کریں گے تو بچوں کے اسکول میں آپ گئے کسی معاملے پہ، اپنی مارکیٹ میں گئے کسی معاملے پر، کسی سرکاری ادارے میں گئے کسی معاملے پر، اپنے آفیسز میں آپ گئے، کسی بھی جگہ پہ آپ گئے تو آپ کی ستائش ہوگی. لوگ کہیں گے کیا پیارا انداز ہے بات کرنے کا، جی چاہتے ہیں ان سے بات کرتے رہیں. کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا. یار میں تو سمجھا کہ ہمارے اس غلطی پہ وہ بہت سیکھ پا ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کتنے نرم لہجے میں گفتگو کی. تو جو نرم لہجہ ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور سخت گفتگو کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. جب رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کے علاوہ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزہ آپ کے رویے میں نرمی لاتا ہے، روزہ آپ کی گفتگو میں نرمی لاتا ہے، روزہ آپ کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، روزہ جو ہے وہ آپ کو شیریں بیاں بناتا ہے، روزہ آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے. روزہ چونکہ صبر سکھاتا ہے اس کے لیے لفظوں کا چناؤ بھی بہتر ہوتا ہے. روزہ آپ کو محبت والے جملے ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو پھر پورا سال آپ کا انداز گفتگو بہتر ہوتا ہے. اور اگر آپ بیچ بیچ میں بھی نفلی روزوں کی عادت ڈالتے ہیں تو جب بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی کہ گفتگو کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو وہ نفلی روزہ آپ کی بیٹری کو چارج کرتا ہے. یہ عادت سخت جملوں کی یا سخت گفتگو کی یہ ہماری بہنوں میں یعنی خواتین میں بھی بہت ہے. اور جب خواتین میں سخت جملوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں چیخ بھی ساتھ ہوتی ہے، چیخ و پکار بھی ساتھ ہوتی ہے، لاؤڈ بولنے کی عادت بھی ساتھ ہوتی ہے. وہ آپ کو بالکنی سے بھی چیختے ہوئے نظر آئیں گی، وہ آپ کو بلڈنگ میں بھی چیختے ہوئے نظر آئیں گی، محلے میں بھی چیختے ہوئے نظر آئیں گی، وہ آپ کو شادی بیاہ کسی فنکشن میں بھی چیختی ہوئی نظر آئیں گی. چونکہ وہ زیادہ بے صبری ہوتی ہیں لہٰذا مرد اگر سخت جملوں کا تبادلہ کرتے ہوں یا مرد کی گفتگو اگر سخت ہو، اس کے مقابلے میں عورت کی سخت گفتگو زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایک تو بچے اس کا اثر قبول کرتے ہیں، دوسرا وہ فسادات کی طرف فوراً یعنی کہ جلدی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری زبان کو ایسا رکھے کہ جیسے سرکار نے فرمایا یا روایتوں کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو رب تعالیٰ ہماری زبان کو ایسا بنا دے کہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہیں بلکہ محظوظ ہوں. لوگ چاہیں کہ ہم بات کرتے رہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو جی چاہے کہ وہ آپ کو بٹھا کے رکھیں.
جب آپ ان کے ساتھ کسی ڈنر پہ جائیں، کسی دعوت میں ہوں، تو وہ تلاش کریں کہ فلاں کس ٹیبل پہ بیٹھا ہے، میں وہاں جاؤں، کیونکہ آج 15-20 منٹ ملیں گے اس سے بات کرنے کو. تو بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ آپ کا معیار کو بھی ظاہر کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھے سے اچھے آپ نے کپڑے پہنے، خوبصورت آپ نظر آ رہے ہیں یا نظر آ رہی ہیں، لیکن جب آپ نے بات کرنا شروع کی اور جملے ترش ہوئے، تلخ ہوئے اور لہجے میں سختی ہوئی، تو آپ کی ساری پرسنالٹی، اچھا لباس، اچھا چہرہ، یہ سب کا سب جو ہے وہ دم توڑ جاتا ہے. لہٰذا اپنی گفتگو کو اچھا کرنا ہے، ہم نے گفتگو کو میٹھا رکھنا ہے، سخت جملوں کے بجائے نرم گفتگو اختیار کرنی ہے. مفتی صاحب کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری آپ نے توجہ دلائی ہے آداب گفتگو کے حوالے سے، اور جو آج کل ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، خاص طور پر وقت افطار آپ دیکھیں تو گفتگو کا جو تقدس پامال ہوتا ہے ہمیں نظر آتا ہے. ٹریفک کے معاملات ہوں، فروٹ لینے جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو وہاں پہ جو افراتفری نظر آتی ہے، اس کی ایک وجہ بے صبرا پن. دوسری ایک چیز اور میں سوچا تھا آپ کی گفتگو کے دوران کہ ہمارے یہاں آج کل سننے کا ماحول بڑا کم ہو گیا، بولنے کا زیادہ ہو گیا. ہاں، ہر بندہ بولے جا رہا ہے، ہر بندہ بولے جا رہا ہے. جب تک کہ آپ اچھے سامع، اچھے لسنر نہیں ہوتے، آپ اچھے اسپیکر نہیں ہو سکتے. واہ یہ واہ. اصول ہے. آپ جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا ہی بولیں گے. اس کی مثال بچوں کی ہے کہ بچوں کے سامنے آپ جتنے اچھے الفاظ استعمال کریں گے، ان کا لہجہ اتنا ہی بہتر ہوگا اور بچہ اسی انداز سے اچھے انداز سے گفتگو کرے گا. دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ابھی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یار اس بندے سے ذرا محتاط ہے نا، دل کا اگر چاہتا ہو زبان کا بڑا برا ہے. ہاں، یاد رکھیے گا جو زبان کا برا ہے نا، وہ دل کا اچھا بھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف ہم نے ایک تسلی، جس کو ہمارے کہا جاتا دو قومی نظریہ، تو میں نہیں کہتا، دو عوامی نظریہ ہم نے بنا لیا اس کو کہ بھائی مطلب یاد یہ زبان سے برا کہے، ذلیل کر دے، گالیاں بکے، بدتمیزی کر لے، بعد میں کہتا سوری یار مطلب میں غصے میں آ گیا تھا. تو بھائی اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے. اور بعض لوگوں کو مذاق اور مزاح میں، یعنی مزاح کرنے میں اور مذاق اڑانے کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا. وہ مزاح کرنے کے بجائے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک نے جہاں یہ فرمایا اشداء علی الکفار کہ کفار سے سختی سے پیش آؤ، اس وقت کہ جب وہ تمہارے دین پر حملہ کرنے کے پیدر پہ ہو جائے. لیکن اگر اصلاح کی بات ہے، ان کو نصیحت کرنے کی بات ہے، تو قرآن میں بڑا تفصیلی واقعہ موجود ہے جو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ نبیوں کی باتوں میں ذکر کریں گے آگے. لیکن اشارتاً یہاں بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو فرعون کے بعد بھیجا. حالانکہ فرعون نے خدا کا دعویٰ کیا اور ان کو کیا نصیحت کی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کرنا، کیونکہ ابھی آپ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب دعوت دینی ہو، اصلاح کرنی ہو، سمجھانا ہو، بات کرنی ہو، پھر آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے. قرآن پاک میں قولاً بلیغہ بھی ہے، قولاً سدیدہ بھی ہے، قولاً لینا بھی ہے. یہ تمام قول کہہ کے بیان کیے گئے کہ اچھی بات کہو، صاف ستھری بات کرو، پیاری بات کہو، نرم بات کرو. تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے، اس کے سینے میں جو جمع ہوتا ہے خزانہ، وہی زبان کے ذریعے باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا کہا جاتا ہے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. کیا بات. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بولو گے تو اندازہ ہوگا. مثال کے طور پہ ایک شخص اس وقت امامہ پہن کے، جبہ پہن کر یہاں پر آ کر بیٹھ جائے، ہم اس کا اکرام کریں، ادب و احترام کریں، میں ماشاءاللہ بڑے شیخ صاحب تشریف لائیں، پتہ چلے انگوٹھے چھاپ تھا، آتے نہیں اس کو. تو جو بولے گا پھر اندازہ ہوگا اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. علم ہے، جہالت ہے، حلم ہے، برداشت ہے، کیا ہے اس کے اندر. جو ہوگا وہ اس کے بولنے سے ہمیں پتہ چلے گا. کیا بات ہے. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب، اور مفتی صاحب بیان کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کے حالات زندگی. آج بھی ایک اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوگا. سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. نبیوں کی باتیں آج ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ. بڑا مزہ آتا ہے ویسے اللہ کے نبیوں کے قصے، ان کے حالات زندگی سن کر، اور پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں کو ہمارے پاس بھیجا یا انسانوں کے پاس بھیجا. پھر ان میں کیا کمالات تھے، کتنی عمریں تھیں، کن کن صعوبتوں سے وہ گزرے اور اللہ کا پیغام عام کیا. کسی کا پیغام کم لوگوں نے، کسی کا بہت زیادہ لوگوں نے، کسی کی عمریں کم، کسی کی عمریں بہت زیادہ. عذابات کا بھی تذکرہ ہے. بہترین، بہت ہی بہترین قصص الانبیاء ہے. جی، نبیوں کی باتیں حضرت ہود علیہ السلام. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے ان کو رہنے کا حکم ارشاد فرمایا.
لیکن یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے یہاں بعد میں اولاد نہیں ہوئی. صرف آپ کی اولاد ہی آگے بڑھی اور اولاد کا سلسلہ پھر آپ کی نسل سے آگے چلا. حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے جا کے یہ بن جاتے ہیں. آپ یعنی حضرت سام بن نوح کی جو اولاد ہے وہ شہر احقاف تھا, وہاں پہ جا کے آباد ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہ بڑے بہترین مکانات بھی بنانے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وزادکم فی الخلق بسطا, اللہ نے انہیں طاقت بھی عطا فرمائی, قوت بھی, لمبے لمبے قد بھی عطا فرمائی, طویل عمریں بھی عطا فرمائی. تو یوں اللہ تبارک و تعالی ان پر نبی علیہ السلام کی وجہ سے بڑے انعامات فرمائے. لیکن بعد میں یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہوئے اور ان میں ایک شخص شداد جس نے جنت بنائی تھی اور اس کے وہ بھی انہی کی نسل سے مطلب جو وہ آگے چلا. تو اس نے اپنی یعنی جنت کے اب تذکرہ دیکھا تو کہا میں اپنی جنت بناؤں گا, جنت بنا دی, سب کچھ بنا دی, لیکن اس جنت میں جانے سے پہلے یعنی جب داخل ہونا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پورے لشکر کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. تو یوں مطلب یہ قوم ایسی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتیں ہیں, انعامات ہیں, مگر اس کے بعد ان کی نافرمانی بھی بہت زیادہ ہیں. تو بت پرستی ان کے یہاں تھی, اسی طریقے سے مذاق اڑانا, بڑے بڑے محل بنانا اس انداز سے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے اور آخرت کو یکسر نظر انداز کر دینا, یہ بڑی بڑی خامیاں برائیں ان کے اندر تھیں اور بت پرستی ظاہر کے تمام برائیوں سے سب سے بڑی برائی تھی. حضرت ہود علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد میں انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. یعنی جو نبی آتے ہیں وہ انہی لوگوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالی جب منتخب فرماتے ہیں, انتخاب تو اللہ کا ازلی ہوتا ہے لیکن انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کسی کو ذمہ داری کا حکم ارشاد فرماتے کہ اب یہ کام تمہارا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے وہی والی بات کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہارا ویل وشر ہوں, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی طرف آ جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو تو بیوقوف تصور کرتے ہیں, یعنی ہم محل بنا رہے ہیں, ہم جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس طاقت بھی ہے, قوت بھی, اتنا کچھ ہے, اور آپ جو ہے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے, اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس طاقت ہے, ہم سے بڑا طاقتور اس زمین پہ کون ہے. تو یہ متکبرانہ جملے ان کے سرداروں نے کہے. سورہ فجر کے اندر بھی ویسے 10 صورتوں میں قرآن پاک کی یہ واقع موجود ہے, لیکن سورہ فجر میں عام آتے ہیں تو ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو وہاں پہ یہ تفصیل واقعہ اگر پڑھنا چاہے تو سورہ فجر کا حوالہ اس لیے دیا کہ باقی صورتوں کے اندر پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. سورہ فجر اکثر گھر والوں کو یاد ہوتی ہے, بچوں کو یاد ہوتی ہے, تو وہاں بھی اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے, پڑھنا چاہیں تو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. 10 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا. اب ہوا یہ کہ جب ان کی نافرمانی یہاں سے بڑھ گئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تو ان کی وہی بات, آنے دو عذاب دیکھ لیں گے, ہمارے پاس طاقت ہے, قوت ہے, بڑے بڑے مکانات ہیں, محلات ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب ہمیں کس طریقے کا پریشان کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ اندازہ نہ تھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی مکان, کوئی محل, بڑے بڑے پہاڑی کیوں نہ ہو, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سب سے پہلے قحط ساری کا انتخاب فرمایا. قحط ان پہ مسلط فرما دیا, بارشیں نہیں ہو رہی اور زمین سے پیداوار ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ قحط کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آسمان سے پانی کا نہ آنا اور زمین کے پانی کا ختم ہو جانا. آج ہمارے ملک کے اندر بھی یہ صورتحال بن رہی ہے, پنجاب میں بھی, سندھ کے اندر, دیگر جگہوں پر بھی. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس قحط ساری سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے. پانی ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ معاملہ ہوا جب قحط ساری ان کی بڑی تو حضرت ہود علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے کہ آپ ہمیں بات کرتے تھے تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو مکہ مکرمہ بھیجو, وہ جائے اللہ کے حضور دعا کرے. تو وہ شخص وہاں پر گیا, لیکن وہاں پہ جا کر اس نے شراب نوشی کی اور پھر جو ہے کہنے لگا پہاڑ پہ چڑھ کے کہ ہمیں بارش دے, ہمیں بارش دے, یعنی متکبرانہ جملے کہے. تو 3 بادل آئے وہاں پر, ایک سفید رنگ کا آیا, ایک سرخ رنگ کا, ایک سیاہ رنگ کا. آواز آئی کہ ان بادلوں میں سے کسی ایک بادل کو پسند کر لو. تو اس نے سیاہ رنگ کے بادل کو پسند کیا کہ جب سیاہ بادل آ جائیں گے تو اس سے زیادہ بارش آئے گی اور پانی آ جائے گا تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. تو جب وہ بادل لے کر کے اس طرف آیا تو حضرت ہود علیہ السلام فرمائے کہ تم نے غلط انتخاب کیا ہے. تم نے اگر سفید بادل کا یا سرخ بادل کا انتخاب کیا ہوتا تم پر بانی ہوتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی بھی نافرمانی کے اندر مستغرق ہو, اللہ کا عذاب اب تم پر آ جائے گا. تو انہوں نے پھر آپ کی بات کو جھٹلا دیا, کہا دیکھیں یہ بادل آ رہا ہے, یہ تو اتنا پانی برسائے گا,
کہ ہمارے سارے غم دور ہو جائیں گے, کھیتی باڑی ہوگی, تم بھی ادھر ہو ہم بھی ادھر ہیں, تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا فیصلہ ہے. اور کہا جاتا ہے آندھی اتنی سخت تھی, اتنی تیز آندھی تھی, ایسی خطرناک کڑکدار چنگھاڑ اور آوازیں تھیں کہ یہ لوگ ہوا میں گویا کہ جس طریقے سے پتے اڑتے ہیں خشک درخت کے, اس طریقے سے اڑتے تھے ادھر ادھر دائیں میں. پوری بستی ہلاک و برباد ہو گئی. 7 دن اور 8 راتیں لگاتار یہ آندھی چلتی رہی, یہاں تک کہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے. حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو متبعین تھے, آپ ان سب کو لے کر پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے. اس واقعے سے خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ بت پرستی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑے عذاب کا موجب بنتی ہے. اور اس کے آغاز پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بت پرستی کا آغاز جو ہے وہ تصاویر کے ادب و احترام سے ہوا تھا. تو لہٰذا ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ تصویروں کا یادگار کے طور پہ رکھنا اور ادب و احترام کے طور پہ رکھنا, اور پھر دیوانوں پہ لگانا, اس پہ ہار پھول بھی سجا دینا, پھر اگربتیاں لگانا, اور پھر تصویروں کو چومنا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ اگرچہ بت پرستی کی طرف نہیں ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا شائبہ ہو سکتا ہے. ہم حکم نہیں لگا رہے کوئی, لیکن احتیاط 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 احتیاط. اور پھر وہی والی بات کہ کسی مقدس ہستی کی تصویر کو جیب میں رکھنا یا دیوار پہ سجا دینا, تو یہ بھی قطر نامناسب ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تیسرا یہ کہ جو بھی طاقت ہے, قوت ہے, نعمت ہے, مال ہے, دولت ہے, جسم ہے, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ان پر متکبر ہونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب. ویلکم بیک, خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت رمضان نشریات کے ساتھ, جو آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ HD سے براہ راست. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک ہیلتھ ایکسپرٹ, ایک حکیم ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیماریوں سے بچنے سے پہلے کس طرح سے احتیاط کرنی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے. آج ہم گفتگو کریں گے ان 2 معاملات پر جو بہت زیادہ عام ہیں اور زبان زدہ عام بھی ہیں, یعنی ذیابیطس جن کو ڈائبیٹک بھی کہتے ہیں, اور کولیسٹرول. ان کے مریضوں سے متعلق بات کریں گے. ایک تو یہ بیماریاں نہ ہوں, اس سے کیا احتیاط کرنی ہے. دوسرا, روزے رکھنے کے لیے یا روزے میں ان مریضوں کی کیا صورتحال ہوگی اور ان کو کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے. موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے, ہمارے, ہم سب کے محترم, شفیق, مہربان اور بہت ہی پیار اور محبت کرنے والے حکیم شاہ نذیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے حکیم صاحب کہ یہ میٹھا پن جو ہے ذیابیطس, یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتے وراثت سے. اگر والدین میں ہوگا, والدہ اور والد کو ہوگا شوگر, تو وہ بچوں میں آنے کے 70% چانسز ہوتے ہیں. اچھا, تو ان میں کیسے ہوتا ہے؟ ہاں, میں بتا رہا ہوں نا, وراثت سے جو خاندانی چلتا ہوا آ رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے صرف والد صاحب کو ہے, والدہ کو نہیں ہے, اس میں 30-35% چانس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر والدہ کو شوگر ہے تو پھر 40-45% ہوتا ہے, اور دونوں کو ہو تو 70% چانس ہوتے ہیں بچوں میں آنے کے. یہ ایک چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیے, اگر والدین کے ہے تو ہر 6 مہینے بعد اپنا ضرور شوگر چیک کروایا کریں. صحیح. تاکہ اگر کوئی تکلیف آئے تو اسے وقت پہ قابو کیا جائے. اور اگر بارڈر لائن پہ آپ کا شوگر ہے, جو اس کی بارڈر لائن کہلاتی ہے کہ 100-110 ناشتے سے پہلے, اور ناشتے کے بعد جو ہے وہ 160, 170, 180, یہ بارڈر لائن کہلاتی ہے. اس میں دوا کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا. اس میں واک کریں گے آپ, ساتھ میں میٹھا میٹھا نہیں کھائیں گے, میٹھی چائے نہیں پئیں گے, کوئی بھی میٹھی چیز نہیں استعمال کریں گے, اور واک کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز کا خاص خیال ہے. اگر آپ کی شوگر جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, آپ کا HbA1c جو 3 مہینے والا ہوتا ہے, اس کی جو بارڈر لائن کہلاتی ہے وہ 6.2 کہلاتی ہے. اگر وہ اس کو کراس کر گئی ہے اور آپ دواؤں پہ آ چکے ہیں, بعض لوگ دواؤں کی جگہ انسولین استعمال کرنے کو بہتر ترجیح دیتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, دواؤں سے انسولین زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ اس پہ بھی چلیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, اور اس میں خاص طور پہ دماغ کا بھی تعلق ہے, ذہنی ٹینشن, ڈپریشن, اور دوسری چیز یہ جو ہم گندم کھا رہے ہیں, گندم سے بھی شوگر بڑھتی ہے. اچھا. تو پھر اس وقت آپ نے یہ گندم کی روٹی بند کر دینی ہے, جو کا آٹا استعمال کریں, باجرے کا آٹا استعمال کریں, دالوں کا آٹا بنا کے استعمال کریں. اچھا. وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی لذت کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے تو لذت تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, باجرے کی ہوتی ہے, لیکن تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, لیکن آپ کھا لیں گے. صحیح. کچھ دن کھائیں گے, عادت ہو جائے گی. عادت ہو جائے گی. عادت ہو جائے گی. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ
कोलेस्ट्रॉल का मर्ज किसको होता है? जी देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो कि इसमें दो किस्म होती हैं। इसमें एक होता है, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है, और तीसरी इसकी किस्म होती है ट्राइग्लिसराइड, अच्छा, जो कि दिल के वालों को बंद करती है। ग्लिसरीन वाला कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और एचडीएल जो है आपका 200 से कम होना चाहिए। एलडीएल जो है आपका 112 के दरमियान होना चाहिए, 110 112। अगर ये बढ़ना शुरू होगा, एलडीएल आपका, ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है, अगर ये बढ़ना शुरू होगा 250 300 पे चला गया तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक एहतियात कीजिएगा। और ट्राइग्लिसराइड जो है वो दिल के वालों को बंद करती है। तो इन सबको ठीक करने के लिए एक लकड़ियाँ आती हैं, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल? अर्जुन की छाल ये किसी इंडियन फिल्म से आती है क्या? नहीं 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 नहीं, इसके दरख्त एमेजिना रोड पे भी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लगे हुए हैं। ठीक है। एक दरख्त है अर्जुन, एक दरख्त है अशोक, हिंदू दरख्त भी हैं। अच्छा, ये सारे उधर से ही आ रहे हैं, मतलब बॉम्बे से? ठीक है। तो अर्जुन की छाल लें, 1 इंच का टुकड़ा, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। अगर रोजे से हैं तो सहरी के टाइम पे 1 कप बना लें, 1 कप इफ्तार के 1 घंटे बाद बना लें। सही। वो पिएं, 2 महीने पिएं, और 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। हाँ, लिपिड। इंशाल्लाह ताला आपका एचडीएल, एलडीएल और इसके साथ जो है ट्राइग्लिसराइड, आपको तीनों कंट्रोल में मिलेंगे। ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका 150 से कम होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ताकि सीने पे बोझ ना बने। चलेंगे तो सीने पे बोझ महसूस होता है। तो ये सारी कोलेस्ट्रॉल की भी अलामात होती है। सही। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आम लोग ये कहते हैं कि जैसे ये होता है मोटापा, ये है चर्बी, ये है चिकनाई, इससे रिलेटेड है, ऐसा ही है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, देखिए, मैं आपको सूखे सूखे बंदे बताऊं, बिल्कुल पतले पतले हैं, ठीक है, आप उनका कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, हाई मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड में आता है। अच्छा, बॉडी पे जो फैट होता है वो चर्बी अलग चीज होती है, वो मोटापा कहलाती है। उसका है वैसे कोलेस्ट्रॉल से ताल्लुक? उसका भी बनता है, लेकिन उसका फैटी लीवर से बनता है। फैटी लीवर? जब फैटी लीवर होगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बाकी चीजें भी बढ़ेंगी, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। एक बंदा जो है वो नाश्ते में पाए खाए, और दोपहर को दुम्बे का गोश्त खाए, रात को दुम्बे की चक्की खाए, और सोने से पहले भी वो जो है वो चिकनाई खाए, हो सकता है उसको कोलेस्ट्रॉल ना हो? ऐसा में भी है, लेकिन देखें बुराई बता के नहीं आती है। एहतियात अफसोस से बेहतर है। आप कहते हैं ना एहतियात लाजिम है। एहतियात लाजिम है, तो ये एहतियात आप कोशिश कीजिए, ये कीजिए, और जरूरी चारों टाइम पे आप यही खाओ। अगर आपका जिस तरीके से फैटी लीवर हो रहा है और वेट बढ़ रहा है और फूल रहे हैं आप, और बाज़ लोग कहते हैं पानी भी पीते हैं ना, हम पे लगता है हमारा वजन बढ़ रहा होता है, तो उसको कम करने के लिए एक बूटी आती है मिर्गिस के नाम से। मिर्गिस, नरगिस की बहन है वो। नरगिस की बहन है मिर्गिस, ठीक है। ठीक है। उसकी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन गिरास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप इफ्तार के बाद पी लें, 1 कप सहरी के टाइम पी लें। आप दिन में 2 बार पिए, अभी 20 दिन इस्तेमाल करें। आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और आप स्मार्ट कितने होते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ईद पे स्मार्ट नजर आएंगे। क्या बात है। तो अभी आप हजरात ने फिटिंग नहीं करवानी कपड़ों की? जब ये पी लें तो फिर 28 फरवरी को फिटिंग करें। अच्छा, एक शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने लेने चंदन के पत्ते। अच्छा, ये भी बराबर वाले मुल्क से आई है? नहीं, हमारे मुल्क में भी बहुत है। वहाँ एक था ना चंदन सा बदन, तो ये चंदन सा पत्ते हो गए। चले, चंदन एक दरख्त है, ठीक है। उसकी छोटी चंदन आती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल छोटी चंदन भी होती है? हाँ, छोटी चंदन वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और बड़ी चंदन? और एक उसके पत्ते होते हैं दरख्त। अच्छा, ठीक है। जो छोटी चंदन के पत्ते हैं वो 50 ग्राम ले लें, और गुड़ मार बूटी 50 ग्राम ले लें, जामुन की गुठली 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। आप ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करें और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिएगा, उसको मत रोकिएगा। आप देखिएगा शुगर भी कंट्रोल में आएगा, हाथ मुंह की जलन भी दूर होगी, मुंह का खुश्क होना भी ठीक। अच्छा, आप ज़ियाबतीस और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के हवाले से थोड़ा सा हम नबियों की बातों की तरफ आते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि जिन अंबिया कराम के आप हमें वाक़यात बता रहे हैं, हालात ज़िंदगी बता रहे हैं, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि उनको सऊबतें बहुत बर्दाश्त करनी पड़ी, यानी बात मनवाने के लिए, समझाने के लिए, तबलीग करने के लिए हर रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अब इसमें अज़ाबात का भी तस्करा है, तो बात तो हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने भी नहीं मानी उस वक्त भी, और अब तक भी हम जो कुछ कर रहे हैं, तो अज़ाब की सूरत क्या इस उम्मत पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, या इसकी कोई और सूरतें हैं? अज़ाब से मुतालिक ज़रा डेफिनेशन कुछ हो जाए, डिस्क्रिप्शन। देखिए, हर नबी तशरीफ़ लाए हैं वो एक ख़ास कौम की तरफ तशरीफ़ लाएँ और एक ख़ास वक्त के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ठीक है। यानी कौम हलाक व बर्बाद हुई, उसके बाद अल्लाह के नबी जो है वो दुनिया से चले गए, तो फिर दूसरे नबी तशरीफ़ लाए अगली कौम के लिए। जैसे आज हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया,
تو قوم عاد دو طرح کی ہیں، جیسے کل انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو وہ بھی اسی طرح کے ملتے جلتے واقعات ہیں، یعنی دو قوم عاد ہیں، ایک کی طرف حضرت ہود علیہ السلام ہے، ایک کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب آیا. کیا نافرمانی آج قوم نہیں کر رہی؟ ان میں تکبر تھا کہ آج ہمیں تکبر نہیں ہے. وہ لوگ لمبی امیدیں باندھ کر بڑے بڑے محلات بنا رہے تھے. آج ہمارے یہاں اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو درختوں کو کاٹ کر پورا ویرانہ کر کے اور آبادیاں بستیاں بنائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے شہر کا جو موسم ہے، پورے ملک کا موسم ہے، وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیا یہ ہم نہیں کر رہے لمبی امیدیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مختلف صورتیں. ابھی جو 2 دن قبل 8 مارچ کو جو کچھ ہوا، یوم خواتین پر جو کچھ ہوا، اس کو مجھے بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا پہ فوٹو اس کی موجود ہیں. تو نافرمانیاں تو ہو رہی ہیں، جھوٹ ہم پہ موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ ہم ذکر کریں گے، ناپ تول کی کمی. آج ہمارے یہاں مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ ایک نے جملہ لکھا تھا کہ خالص دودھ کی علامت یہ کہ وہ کسی مسلمان کے پاس سے آپ کو نہیں ملے گا. تو جب ہم اس طرح کی چیزوں میں جا پڑے ہیں اور سارے معاملات ہمارے ہو چکے ہیں، لیکن عذاب ہم پر وہ نہیں آ رہا کہ زمین پھٹے، سب کی ساری امت دھس جائے، یا آسمان سے آگ برس آئے. یہ عذاب تو نہیں آ رہا ہم پر. وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو کلیتاً ہلاک نہیں فرمانا. یہ حضور کی رحمت للعالمین کا یہ سمجھیے کہ برکت اور رحمت والا معاملہ. اللہ کا شکر. لیکن مجھے بتائیے، بارشوں کا کم ہونا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ پانی کا ہمیں میسر نہ ہونا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہمارا ملک اس وقت اکانومی کے اعتبار سے ترقی نہیں کر پا رہا، ہم لوگ تباہی بربادی کے دھانے پر پہنچے میں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اس وقت مجھے دیکھیے نظام عدل پر کس طرح کے سوالات اٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہمارے یہاں گناہگار کو باہر اور بے گناہ کو قید، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اللہ جو کوئی سچ بات اور حق بات کرے اس پر جو ہے مطلب وہ مختلف قوانین کا نفاذ کر کے اس پہ سزاؤں کا عمل درآمد زبردستی کا کر دینا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ سگے بھائی اپنی بہنوں کی وراثتیں کھا کر بیٹھے ہوئے اور ڈکار تک نہیں لے رہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اس وقت سجدوں کی لذتیں ہمیں میسر نہیں ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ رمضان کو جہاں ہم کہتے ہیں کہ رحمت، برکت، مغفرت اور جہنم سے آزادی ہے، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت لبرلز اور اس وقت الہاد بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اس وقت دینی طبقہ ہو، اس کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں جس تعداد میں ہونا چاہیے. اور بے حیائی والے معاملات دیکھیں وہ تیز سے بڑھتے چلے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو عذاب کی صورت فقط آگ کا برسنا ہی نہیں ہوتا، آگ کی صورت زلزلے یا دھنس جانا ہی نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی وہ عذابات اپنے دکھاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندو اب تو آ جاؤ. کیا یہ پانی اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ لیکن یہ پانی جب سیلاب کی صورت میں آتے ہیں، بستی کی بستیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو عذاب تو آج بھی آ رہے ہیں، لیکن ہم اسے عذاب تصور نہیں کر رہے، ہم رجوع نہیں کر رہے اللہ کی طرف. تو یہ معاملات تو بہرحال ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ میری امت کو اجتماعی عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، لیکن جو دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، وقت سحر و افطار ہم کھانے پینے میں لگ گئے، ہم نے دعا کو چھوڑ دیا. ٹرانسمیشن جو چینلز پر سحر و افطار کے اندر ہو رہی ہیں، کیا وہ اب دیکھنے والی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی مطلب ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آزمائش عذاب کی صورتیں بن سکتی ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو زندگی بھر جو ہے وہ گانے گائیں اور جو فلمیں کریں، وہ رمضان میں دوپٹہ پہن کے ہمیں اللہ کا دین سکھانے کے لیے بیٹھ جائیں، بلکہ رمضان سے 2 ہفتے پہلے تک کریں. سر رمضان سے 1 دن پہلے تک کریں، اور پھر رمضان میں آخری اشیاء کے اندر عید کے شو شوٹ کریں اللہ، اور اس کے بعد دوپٹے پہن کے اندر ٹرانسمیشن کریں. دیکھیں تو یہ اللہ کے عذاب نہیں ہے؟ تو عذاب آج بھی ہیں، شاید ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے. کیا بات ہے. اور ابھی میں نے ایک فوٹیج دیکھی راستے میں کہ کل اسلام آباد میں جو فیصل مسجد ہے اس میں افطار کے وقت پہلے سب کو باہر کھڑا کیا گیا، باقاعدہ دسترخوان بچھائے گئے، اہتمام کیا گیا روزے داروں کے لیے، اور پھر جب قنات کھولی گئی تو لوگ افطار کے اوپر پھلانگتے ہوئے افطار کے اندر پاؤں ڈال دیا اور کسی کو افطار نہیں ملی. یہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ ہم افطار کر رہے ہیں، اور افطار کروانے کے لیے جگہ مسجد کی چنی گئی. ہم مسجد کا بھی ادب کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی ہم دعوتوں میں تو دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ اوپر سے ویڈیو بنا رہا ہے کہ دیکھیے جناب اب کھانا کھلنے والا ہے، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹوٹ پڑو. لیکن یہ چیز اب افطار میں آ رہی ہے. اتنا برا منظر تھا. اور پھر مطلب یہ کہ کبھی اس طرح کی کوئی ویڈیو آ جائے تو ہمارے لوگ اس کو پھیلاتے ہیں تاکہ ان تک پہنچے جو ہمارے دشمن ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ دیکھیں تو وہ بھی کہیں کہ دیکھو یہ آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے. ہمارے والے اس کو
ہم نے ملینز تک پہنچا دیا اس کی ویورشپ کو مسلمانوں نے ملینز تک پہنچا دیا کہ دیکھیے افطار کے وقت کیا لمحات کیا حالات ہیں. تو یہ جو مفتی صاحب نے کہا نا یہ عذابات کی یا پریشانی کی یا بے شرمی کی یا سروں کو ندامت سے جھکانے کی یہ سارے مواقع ہمیں مل رہے ہیں نا, یہ سارے وہی مواقع ہیں, یہ وہی مواقع سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے ہم کہنا تو نہیں چاہیے, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اچھا جی آتے ہیں دوبارہ احتیاط لازم, اس پر بھی کوئی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے احتیاط یہ لازم ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن کو دین کا پتہ ہے. کل میں نے اس پر 6-7-8 منٹ جو گفتگو کی ہے, آج میں اس کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے اور سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور سارے ہوسٹ میرے پیچھے پڑ جائیں گے, سارے اداکار گلوکار میرے پیچھے پڑ جائیں گے. حالانکہ ہم نے اس میں کہا ہے کہ اصلاح کی سچویشن موجود ہے, اصلاح کا موقع موجود ہے, ہم بھی کوئی پارسا نہیں ہے, ہمیں بھی دست خرابیاں ہوں گی, لیکن پلیز یہ سمجھیں حکم ہمیشہ ظاہر پہ لگے گا. کوئی بے پردہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے اس کو یہی کہا جائے گا تم بے پردہ ہو, وہ کہے گا کہ نہیں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو یہ میرا اور اللہ کا کیسا معاملہ ہے کہ بھائی آپ کا پورا کا پورا ظاہر ہی بگڑا ہوا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا اپنے رب سے ایسا کنیکشن ہے, ہو سکتا ہے آپ کا بھی ایسا نہ ہو, کسی ولی کا بھی نہ ہو. تو یہ کیسا کنیکشن ہے جو آپ کی ذات اور آپ کے کردار پہ ظاہر نہیں ہو رہا. تو پلیز دین کی ڈیفینیشن ان سے لیں جو دین کو جانتے ہیں, پوچھو ان سے جو علم جانتے ہیں, ان سے نہ پوچھو جن کا کوئی اس معاملے میں کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. اب میں حکیم صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ذیابیطس اور کولیسٹرول میں کے متعلق بتائیں, تو آپ کسی پرچون والے سے پوچھیں گے تو کیا کہے گا وہ ذیابیطس کے مسئلے پہ شوگر رکھ دے گا, کولیسٹرول کے سامنے کیا رکھ دے گا, وہ پائے رکھ دے گا. وہ بولے گا لو بھائی یہ کولیسٹرول ہے اور یہ شوگر ہے. حضرت یہ بتائیے کہ اب اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں بھی یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ تو نہ شوگر کا اتنا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, نہ پائے کا مسئلہ ہے, نہ ٹینشن کا مسئلہ ہے, نہ وراثت کا بھی چلو نہیں ہے, بچوں میں کیوں ہو رہا ہے یہ؟ غیر ہائیجینک چیزیں جو وائبریٹ چیزیں آ رہی ہیں, جس طریقے سے ہم فارمی چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی فرائی چکن بچوں کو کھلا رہے ہیں اس سے, یہ جو آپ ہم کھا رہے ہیں جو فارمی چیزیں, جیسے فارمی مرغی ہوگی, فارمی پھل ہوگا, بے موسم پھل, دیسی نہیں ہے, جو دیسی نہیں ہے. اب وہ چیزیں جب ہم دیں گے تو اس میں بیماریاں پڑنے کے تقریباً 80-90% چانس زیادہ ہیں. اور جن لوگوں کو جیسے بچوں میں اگر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اسے فوری طور پہ انسولین پہ ہی رکھا جاتا ہے. اچھا ہاں, انہیں کوئی دوا پہ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ. ظاہری بات ہے وہ ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے انہیں پھر احتیاط پہ رکھتے ہیں کہ ایک تو انسولین, دوسرا والدین کی کیئر ان کے سر پہ رہتی ہے جب تک وہ 25-26 سال کے 30 سال کے نہیں ہو جاتے ہیں. انسولین کے بارے میں بتائیں کہ انسولین کیا ہے یہ؟ انسولین دیکھیں ایک اس کی میڈیکیشنز ہیں نا, مختلف جانوروں سے بھی لی جاتی ہے اور دواؤں سے بھی بنتی ہے, بہت ساری الگ الگ کمپنیز بناتی ہیں یہ, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ انسولین کا یا دوائیوں کا جو میڈیکل دوائیں ہوتی ہیں ان کا مشورہ آپ کا جو ڈائبٹک ڈاکٹر ہے آپ اس سے مشورہ کر کے آپ استعمال کریں گے, کسی پڑوسی سے پوچھ کے نہیں کریں گے. ہمارے یہاں پہ اگر کوئی پڑوسی کوئی دوا کھا رہا ہے, وہ کہتا ہے تم تو بیکار والی کھا رہے ہو, میں اچھی کھا رہا ہوں, تم بھی یہ کھاؤ. وہ بے شک کورٹیزون کھا رہا ہوں, وہ آپ کو بھی لگا دیا اس نے لائن, اور کل پھر آپ کے اوپر کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ دوائیں دینی پڑتی ہیں جو اس کے اثرات کو ختم کرے ہماری حکمت کے اندر, پھر آپ کو دوسری دوا اسٹارٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ پہ. اچھا بچوں کے لیے کیا احتیاط کریں اور بچوں کو کیا دیں؟ بچوں کو میٹھا میٹھا بند کر دیں, واک کروائیں, پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں, نیند بھی پوری کریں, واک کریں, وہ یہ احتیاط ہے, اور اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھیں. اچھا بچے موبائل, ہمارے یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اول تو شوگر کو روزانہ کی بنیاد پہ چیک کرنا چاہیے, اگر نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار لازمی کریں. ہمارے یہاں مہینوں گزر جاتے ہیں اپنا شوگر چیک نہیں کیا جاتا. دوسرا کوئی دوا ڈاکٹر نے دی ہے اسی پہ چل رہے ہیں وہ, ارے بھائی اس کو چینج کرنی ہوتی ہے, اندرونی آرگنز کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا ایک ہی دوائی سے؟ ہاں, تو اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے. اچھا بچوں کے لیے کیا احتیاط ہے, کوئی ریمیڈی ہے کہ بچوں کو یہ پلاتے رہیں؟ دیکھیں جامن کا استعمال زیادہ کریں, یا جامن کی گٹھلی لیں. یہ ذیابیطس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ذیابیطس کے لیے بچوں میں بھی ہو یا بڑوں میں ہو, صرف جامن کی گٹھلی کو پاؤڈر بنائیں, آدھی چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ پانی کے ساتھ. اس سے یہ ہے کہ شوگر ان کی کنٹرول میں رہے گی. اور جو ڈاکٹر کی میڈیکیشن چل رہی ہے تو پلیز اسے ایک دن کے لیے بھی مت چھوڑیے, ٹھیک ہے, اس کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیجیے جب کنٹرول پہ بھی آ جائے. بچوں کے کولیسٹرول ہو تو کولیسٹرول ہو تو آئلی چیزیں بند کرنی ہیں, باہر کے برگر مرگر یہ زنگر وغیرہ یہ بند کرنے ہیں آپ نے. پانی کا ٹیک زیادہ رکھنا ہے, واک کرنا ہے, 1 منٹ میں 62 قدم ہو, 45 منٹ واک کرنا ہے. اور ساتھ میں جو ارجن کی چال کا جو کہوا میں نے بتایا, اگر جیسے بچہ آپ کا 8 سال 10 سال 12 سال کا ہے تو اسے 3 چمچ صبح 3 چمچ شام پلائیں. اور اگر کوئی ڈاکٹر کی کوئی دوا چل رہی ہے
اس میں اور اس میں 1 گھنٹے کا وقفہ اچھا ہے۔ ایک بات آپ مانیں گے حکیم صاحب، جب تک ہمارے یہاں بن کباب کلچر تھا نا تب تک کولیسٹرول نہیں تھا، جب سے برگر کلچر آ رہا ہے گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں پہلے اتنی چیزیں بھی نہیں ڈالتے تھے اس میں، ایک سمپل ٹکیا رکھ دی، اس کے ساتھ پیاز کھیرا میرا رکھ دیا، آپ کو دے دیا، کوئی نقصان اور بناتے بھی روڈ پہ تھے، دھوئیں بھی آ رہے ہیں، مٹی بھی آ رہی ہے، ہاتھ بھی گندے ہیں، مزے سے چل رہا ہے وہ انسان جو ہے وہ صبح کام پہ جاتا تھا، 4 بجے کے بعد ٹھیلا بھی لگاتا تھا۔ ہاں اب جو ہے وہ اس میں اتنی چیزیں ملائی جاتی ہیں، وائٹ کلر، نیلے کلر، پیلے کلر کی، جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی ہیں، وہ بھی ڈال دی، اور ایئر کنڈیشن میں صفائی کے ساتھ، اور صفائی کے ساتھ اور اس کے پیسے بھی آپ کو ایکسٹرا دینے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بن کباب 70 روپے کی اور یہ 570 کا، 570، یعنی 570 روپے میں ہم بیماری لے رہے ہیں اس سے۔ ہاں، اور اب تو آ گیا ہے گھر پہ ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے، پہلے تو ہم خود جا کے چل کے پھر چیزیں لیتے تھے، اور خدا نخواستہ کبھی بیمار ہو گئے، اب ہم کہتے ہیں السلام علیکم بیماری ہے ذرا بھیجیے، پہلے ہم بیماری خود آ رہی ہے۔ ہمیں کہیں جانا ہوتا تھا ہم پیدل جاتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ اگر 2-3 فلور پہ جانا ہے تو یہ گئے سیڑھیوں سے جاتے ہیں، اب ہمیں ہر جگہ لفٹ لگی ہوئی ہے، کہیں پہ جانا ہے بائک کو کک ماری چلے گئے، تو ہم بیماریاں، بلکہ گاڑی دور کھڑی ہوتی ہے، ڈرائیور کو کہتے ہیں یار کیسے عجیب بندے ہو، ذرا ادھر لگا کے کرو یار، لفٹ کے بالکل ساتھ، اتنا کون چلے۔ ہاں، اب تو اس لیے جب آپ چل نہیں آئیں گے، کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے تو آپ بیمار بھی ہوں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں رمضان ہے تو شوگر اور کولیسٹرول کے مریضوں کو روزے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اول تو اپنے شوگر کو چیک کرتے رہا کریں، دوسرا یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم میں آپ کوشش کیجئے کہ جیسے گندم والی چیزیں یا بہت زیادہ میٹھی چیزیں ان کا اوائڈ کریں استعمال، ایک کھجور سے زیادہ نہ کھائیں، ایک پھل سے زیادہ نہ کھائیں، اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے باقی جس طرح میں نے لاسٹ ایپیسوڈ پہ کہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا پکوڑا کھا لیا، 1 عدد سموسہ کھا لیا، اور 1-2 فروٹ کھا لیے، 1 کھجور کھا لی، اس کے بعد آپ جائیں نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے واپس آئیں، پراپر روٹی سالن کھائیں۔ اور یہاں پہ کیا بولتے ہیں، میں افطار میں خالی 2-3 کھجوریں، 7-8 سیب، 2 درجن کیلے، بس تھوڑے تھوڑے سے کھاتا ہوں، تھوڑے تھوڑے سے کھا لیں، لیکن یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے 1 سیب ہے۔ اوور ویٹ بچے جو موٹے ہو جاتے ہیں، ہاں، وہ یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، یہ ایک تو کچھ ہارمونل چینجنگز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، کچھ ان کی وراثت سے موٹاپا ہوتا ہے، والدین میں ہوتی ہے تو وہ بچوں میں بھی آ جاتی ہے، تو یہ کئی ریزنز ہوتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے بچوں پہ زیادہ تر ٹوٹکے نہ کریں، بچوں کو صرف ایکسرسائز کروائیں، اور دوسرا جو چائلڈ اسپیشلسٹ مشورہ دے آپ اس پہ عمل کریں۔ یہ ہوتا ہے ویسے حکیم صاحب کہ کچھ بچے زیادہ کھاتے ہیں، ہاں، اوور ایٹ کرتے ہیں، تو بیچاروں کو کیسے کہیں؟ اب وہ 8-9 سال کا بچہ ہے، موٹا تو ہو گیا ہے، یا بیٹی، بچوں کی زیادہ مسئلہ آتا ہے کیونکہ ان کے کپڑے پھر ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بدنما سا معاملہ، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم 8-10 سال کے بچے یا بچی کو کیسے کہیں کہ بھائی کم کھانا کھاؤ، رننگ کر؟ نہیں، بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا بھوک رکھ کے کھاؤ، 4 ٹائم کھائے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 4 ٹائم کر دیں اس کا کھانا، آپ بجائے اس کے 2 ٹائم آپ بہت ہی زیادہ پیٹ بھر کے دے دیتے ہیں، آپ اس کے پورشنز کر دیں، 4 ٹائم کھانا کر دیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو، شام کو 5-6 بجے، پھر رات کو 8-9 بجے، اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے، تھوڑا بھوک رکھ کے کھائے، آپ دیکھیں ویٹ بھی کم ہوتا جائے گا، بچہ بھی پریشان نہیں ہوگا۔ اور آج کل تو وہ موبائل ٹیلی فون پہ بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو یوٹیوب پہ کچھ وہ کھانے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں، وہ اس میں ایک بچی ہے، اس نے اتنے ساری چیزیں کھانے کو رکھی ہیں، وہ ٹپڑ کھا رہی ہے، اس کو دیکھ کے بچہ اچانک کہتا ہے بابا بھوک لگی ہے، کیا ہوا؟ ابھی تو کھانا کھایا۔ وہ میں دیکھ رہا تھا نا ویڈیو، اس میں بہت زبردست طریقے سے وہ کھا رہا تھا۔ تو یہ کیا اب مطلب باقی چیزوں سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ ایسی ویڈیوز سے بھی بچوں کو بچائیں جو اوور ایٹنگ کی طرف راغب کرتے ہیں؟ ویڈیوز کے علاوہ بچوں کو سوشل میڈیا سے بھی دور رکھیں، بہت زیادہ احتیاط کیجئے، وقت ایک جیسا نہیں رہا، اب بہت زیادہ اس کے نیگیٹو پرابلمز آ رہی ہیں، تو بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ ساتھ میں یہ ہے کہ جو بچے، جیسے بعض بچوں کو میں نے دیکھا باہر نکلتے ہیں، کوئی بھی چیز مل رہی ہے، آپ کیونکہ پہلے جو صفائی کا نظام تھا اب وہ نہیں، اب وہ پہلے والے جراثیم بھی نہیں ہے جو اب کے جراثیم ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ اچھا، جراثیم بھی ایک سے ایک ہو گئے ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے وہ، تو اس میں ایچ پیلوری کا بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتا ہے، سی اے کا بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتا ہے، کافی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے آپ لوگ، ورنہ اگر کوئی جراثیم چلا گیا، پیٹ کا نظام دھرم برم ہو گیا، لوز موشن شروع ہو گئے، تو پھر ہاسپٹلائز کرنا پڑ جاتا ہے پیشنٹ کو، کیونکہ پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں افطار جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کولڈ ڈرنک سے یا گرین شربت سے یا ریڈ شربت سے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شربت سے 3 گلاس شربت سے یا مشروب سے افطار کرنے سے نقصان ہے، اسپیشلی اگر ٹھنڈا ہو؟ لیکن سافٹ ڈرنک کا استعمال نہ کریں، عام طور پہ لال مشروب جو بھی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 1 گلاس سے زیادہ نہ پیا کریں۔ آپ لوگ جو 4-4 5-5 گلاس پیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، آپ کے جگر کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، پیٹ کے نظام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، شوگر کے لیے بھی بہتر۔ بیچارہ وہ شربت بھی سوچ رہا ہوگا یہ آیا پیاسا، اندر گلاس میں بیٹھے یہ پیاسا ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا،
टपर टपर डाल ही रहे होते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, किसी 5 स्टार होटल या किसी बुफे में जाएं या किसी दावत में जाएं तो पूरा जगह उंडेल देते हैं कर कर करके। मतलब इतनी क्या बेसब्री। और फिर आप तो बता रहे हैं कि शुगर के मरीजों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि मीठी चीज़ गिनती करके खानी है। एक सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल 300 ml की आती है या 250 ml की आती है, अगर डायबिटिक पेशेंट पीता है उसे, तो समझो उसने कम से कम 10 किलो चीनी पी ली है। 10 किलो? जी हाँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा। फिर ये कैसे रिकवर हो? शुगर को अप करने शुरू हो जाती है फिर ये और रिकवर उसकी कैसे वजह हो? से फिर हर किस्म की कमज़ोरी भी फील होती है, सुस्ती काहली भी फील होती है। अक्सर लोगों की शुगर और ब्लड प्रेशर जब बार बार अप एंड डाउन होता है, इसका डायरेक्ट असर उनके दिल पे भी पड़ता है, उसके गुर्दों पे भी पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। बाद में देखते हैं अरे चप्पल है नहीं और उनको ज़ख्म भी बन गया, कोई चीज़ भी चुप चुकी है, पता नहीं चला। फिर वो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार करता है, जो कि पाँव काटना पड़ जाता है। अल्लाह। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए आप लोग, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए। और हाँ, अगर बाज़ लोगों के हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है, दोनों के लिए बता रहा हूँ, 2 जड़ी बूटियाँ आती हैं, सत्तावर और अजगन नागौरी। हाँ, अजगन नागौरी में विटामिन B12 B6 बहुत पाया जाता है, सत्तावर में विटामिन K बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इनको मिला के 100 ग्राम पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद सुबह और 1 चाय वाली चम्मच रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। आप देखें 2-3 दिन में हाथ पाँव का सुन्न होना भी ख़त्म होगा और एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए ऐप से रोक दें, लेकिन अपने शुगर की जो दवा चल रही है उसे जारी रखें। अच्छा, जो लोग अपनी उम्र के उस हिस्से में ऐसे बीमार हो जाते हैं कि वो मोहताज हो जाते हैं, यानी पानी का गिलास भी नहीं उठा सकते, या ऐसे बीमार हो जाते हैं कि वॉशरूम तक नहीं जा सकते बगैर सहारे के, या ऐसे बीमार हो जाते हैं कि इनको एक खिदमत करने वाला साथ लाजमी हो तभी ज़िंदगी चलेगी, वरना नहीं चल सकती, उनसे पूछें कि ये जो हम नमाज के बाद दुआ करते हैं या खुसूसी दुआ या इज्तिमात में जाते हैं, तो सबसे अहम दुआ कौन सी होनी चाहिए, वो उनसे पूछें। वो कहेंगे सबसे अहम दुआ ये होनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे कामिल सेहत दे और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक किसी का मोहताज ना करे, ऐसी कोई बीमारी ना दे जिससे मैं मोहताज हूँ, कि मुझे चलने के लिए किसी का सहारा, मुझे बैठने के लिए सहारा, सोने के लिए। आधी रात को आप सोचें, जो ऐसे बीमार होते हैं वो आधी रात को उठते हैं, प्यास लगे तो पानी का गिलास नहीं ले सकते, बराबर वाले को उठाना पड़ता है। कितनी बड़ी मोहताजी है। तो सब क्या कहेंगे, अच्छी कामिल सेहत और सेहत के मामले पे किसी का मोहताज ना हो अल्लाह, ये सबसे अहम दुआ नहीं है वैसे, क्योंकि अगर ये सब है तो आगे रिस्क की दुआ है, औलाद की खुशी की दुआ है, घर में बरकत की दुआ है। यही नहीं है, सेहत ही नहीं है, आप खुद ही माजूर हैं, मफलूज हैं, तो कैसे बाकी काम होंगे। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो उसमें मतलब ये था कि अब वो हकीकत क्या है, लेकिन एक स्टोरी की सूरत में था, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के किसी नबी ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, अगर तुझे तेरा कोई रब होता और तो उससे दुआ मांगता तो क्या मांगता। यानी मैं इसको शरी पहलू में मत देखिए, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मैं सेहत मांगता। अच्छा, यानी सेहत जो है वो इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ल उम्र से पनाह तलब की है, यानी उम्र का वो हिस्सा कि जिसमें इंसान किसी का मोहताज हो जाए और अपने हाथ पांव उसके समझे के काम करना छोड़ दें। इससे अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम ने पनाह तलब की है। यहाँ तक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब सीरत को हम पढ़ते हैं, तो जब आपने आखिरी हज फरमाया तो उसमें आपने दीवार से टेक लगाई और ये दुआ की, अल्लाह उमर अब बूढ़ा हो गया, इससे पहले कि उमर की अकल ज़ाइल हो और वो गलत फैसला करे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अपने महबूब के शहर में अता फरमा दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी उम्र की जिसकी वजह से बीमारियां आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, इंसान मोहताज हो जाए, उस उम्र से अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी चाहिए। इसलिए आप ये देखिए कि शब बारात में जो नवाफिल अदा किए जाते हैं, उनमें वो नवाफिल होते हैं जिनमें ये दुआ की जाती है कि या अल्लाह मुझे उम्र दराज बिल खैर अता फरमा, और अगली में ये दुआ कीजिए अल्लाह मुझे बलाओं से हिफाजत फरमा। फिर ये दुआ की जाती है कि या अल्लाह मुझे अपने सिवा किसका मोहताज न फरमा। यही 3 चीज़ें तो ज़िंदगी है, इसके अलावा और है क्या कि अगर यही 3 चीज़ें मिल जाएं तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएं। सिर्फ मैं एक बात डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने जो बात की है, एहतियात एहतियात एहतियात, हम जो जिस्म में डाल रहे हैं ना, वो मेरे लिए बाइस सेहत बन रहा है या बाइस नुकसान बन रहा है, ये खाने से पहले एक लम्हे गौर अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाएंगी। बहुत खूब। वफ़े पे जाने से पहले मैं जिक्र करूँगा ऐसे लोगों का जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा और उनके साथ ज़िंदगी गुजारी कि कभी ज़िंदगी में उन्होंने किसी को एक टेलीफ़ोन किया, किसी काम के लिए दूसरा फ़ोन नहीं किया, यानी उन्होंने कभी किसी की मोहताजी कबूल नहीं की। इतनी उसूली ज़िंदगी गुजारने वालों को मैंने देखा कि सेहत की वजह से आखिरी वक्त में वो इतने मोहताज थे बेचारे कि वो वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे। बुलाते थे, बहुत तेज़ पेशाब आता था तो बुलाते थे, जल्दी आओ मुझे वॉशरूम जाना है। बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी तो खुद ही बताते थे
کہ اب مجھے آدھی رات کو پیاس لگتی ہے تو میں اٹھ کے گلاس کی طرف نہیں جا سکتا جب تک میرا بیٹا ساتھ جو سویا ہوا ہے وہ نہ اٹھے. اگر وہ رات کو دیر سے سویا ہے تو 45 منٹ لگتے تھے اس کو اٹھانے میں کہ مجھے پانی دے دو, میرا گلا خشک ہو رہا ہے. تو سمجھ لیں کہ اچھی صحت نہیں ہے تو آپ کی اصولی زندگی بھی آخری دنوں میں جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں خلق خدا کی خدمت کرنے والے کوئی ایسے پاکستانی جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. آج بھی ایک NGO سے اور ان کے نمائندے سے ہم بات کریں گے. خلق خدا کی خدمت کرنے والے ایک NGO, ایک تنظیم, ایک جماعت کے ایک نمائندے سے بات کریں گے اور ان کا پیکیج بھی آپ کو دکھائیں گے, کیونکہ یہ سب پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور مہینہ ہے رمضان کا, اس لیے سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان میں آج ہمارے مہمان ہیں محمد رضوان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور رضوان بھائی ایک عرصے سے چلا رہے ہیں دسترخوان غوث اعظم, یعنی سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ایک دسترخوان چلا رہے ہیں. اور یہ دسترخوان ہے کراچی کے مرکز اور زندہ دلان کراچی جہاں پہ رہتے ہیں, پرجوش کراچی والے جہاں رہتے ہیں, لیاقت آباد, اور وہاں سے انہوں نے آغاز کیا. وہ دسترخوان اپنی نوعیت کا ایک ایسا انوکھا کام ہے کہ جس کو یہ ہمارے ساتھی نوجوان سب مل جل کر اس کو چلا بھی رہے ہیں, وقت بھی دے رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, دعائیں لے رہے ہیں. آپ کو عمر خضر عطا فرمائے, آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا ہے. اچھا بات مجھے یہ کہ آپ 11 روپے لیتے ہیں, یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ہم نے فری میں نہیں کھانا کھلانا اور کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں لینے کی جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے؟ پوری دنیا میں چیزوں پہ سیل لگائی جاتی ہے اور جب سیل لگتی ہے تو بڑے بڑے لوگ جو خرید سکتے ہیں وہ بھی وہاں کھڑے ہونے میں شرم نہیں کرتے. ایک چیز سستی مل رہی ہے لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ ہم فری میں دے رہے ہیں تو وہ 100 بار سوچے گا جو خرید سکتا ہے. اور پھر آپ پوری دنیا کو, آپ نے بھی شبیر بھائی سالوں ہو گئے آپ کو ٹی وی پہ, ہم ایسے بہت سارے پروگرام چینل پہ دیکھ چکے ہیں جنہوں نے ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کو پوری دنیا میں بھکاری بنا کے پیش کیا. اور سچی بات یہی ہے, پوری دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہر چیز ہر بندے کو فری میں چاہیے. تو ہم تو صرف یہ بھی ایک دکھانا چاہتے تھے کہ ہر بندہ فری میں نہیں کھانا چاہتا, لوگ پیسے بھی دینا چاہتے, بس ان کو تھوڑی سبسڈی دے دو, ان کی ایگو ہرٹ نہ ہو, ان کو ایسا لگے کہ ہم خرید کے کھا رہے ہیں. آپ 5 روپے لیں, 1 روپے لیں, 10 روپے لیں, جو بھی ہے, لیکن آپ اب 11 روپے کا ہمارا کھانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یا خاص طور پہ کراچی میں 11 روپے کی روٹی بھی نہیں آتی. آپ مکمل آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہے ہو 11 روپے میں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جس کے پاس ہے دے دے, جس کے پاس نہیں ہے نہ دے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کے پاس نہیں ہوتا میں اس کو بولتا ہوں کہ کل آپ نے 22 روپے دینے, تاکہ اس کو یہ لگے کہ میں بیکاری نہیں ہوں, میں مفت میں نہیں کھا رہا ہوں, بس سستا مل رہا ہے اس لیے کھا رہا ہوں. ڈشز کیسی ہوتی ہیں؟ روزانہ ہمارا مینیو ہوتا ہے, تبدیل ہوتا ہے. کبھی آلو گوشت ہوتا ہے, کبھی مٹن کا سالن ہوتا ہے, کبھی سبزیاں ہوتی ہیں, کبھی جو آپ گھر میں کھاتے ہیں. نہ روز بکرا کھاتے ہیں آپ گھر میں, نہ روز آپ شتر مرغ کھاتے ہیں, نہ روز آپ کچھ اور. تو جیسا مینیو ہے گھر کا ایسا ہی ہمارا دسترخوان کا مینیو. اچھا, دوسرا یہ کہ پکاتے کہاں ہیں, لاتے کیسے ہیں اسے, یا وہیں کچن ہے یا کہیں اور بناتے ہیں, بنانے والا کتنا کیا لیتا ہے, اس کو ذرا نظام پہلے کیٹرنگ سے بنتا تھا. اچھا, تو سسٹم ہمارے پاس نہیں تھا وہاں پکانے کا, تو دونوں ٹائم کا کیٹرنگ سے بن کے آتا تھا. جی, لازم ہے, کیٹرنگ والا بنا رہا ہے تو وہ اپنا پروفٹ بھی لے گا, پھر کنوینس آنے جانے کی سب لگتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک وقت کا کھانا دسترخوان پہ پکانا شروع کیا. اب دونوں وقت کا وہیں پکتا ہے دسترخوان پہ. جی ٹھیک ہے. دسترخوان غوث اعظم کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست رضوان قادری ہمارے ساتھ ہیں, اور جوائن کر لیا ہمیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب نے بھی. آپ کو بھی السلام علیکم. اور دو سناخہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعمان عادل صاحب چکوال سے جو تشریف لائے ہیں, اور ذیشان گوہر صاحب جو ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہیں. پاکستان کے سارے رنگ نظر آ رہے ہیں, لیاقت آباد سے لے کے ایبٹ آباد تک, ماشاء اللہ. اچھا جی, سب آباد ہے, سارے آباد ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں رضوان بھائی کہ اب آپ بناتے کھانا وہیں پر یعنی لیاقت آباد کے اسی چوک پر, تو کیا پرمیشن لی ہے یا کسی نے
روکا نہیں کہ نیک کام ہو رہا ہے، یا یہ نظام وہاں پر سارے مسالوں کا آنا، گوشت کا آنا، چیزوں کا، کس طرح سے یہ نظام چلایا؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں صرف نیک کاموں کو ہی روکا جاتا ہے، باقی کسی کام کو نہیں روکتے. سب چیزوں کی آزادی ہے. آپ کو روکنے کے لیے صرف اچھا کام شروع کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ لوگ آپ کو روکنے خود آ جائیں گے. تو آتی ہے پریشانی وہاں بھی، لیکن ہم پرمیشن لی بھی ہم نے. اچھا. جتنے ادارے ہیں سب کی پرمیشن لے کے وہاں بیٹھے ہیں. تو وداؤٹ پرمیشن تو آپ اس طرح کھلے عام یہ کام کر نہیں سکتے. اچھا، پکانے والا؟ پکانے باورچی ہے اپنا، باورچی وہاں پہ ٹائم پہ صبح آ جاتا ہے؟ جی وہ ڈیوٹی پہ ہے وہاں، دونوں ٹائم وہاں پکاتا ہے وہ، وہیں پہ پکتا ہے، وہیں کٹتی ہیں سبزیاں، وہیں گوشت کٹتا ہے. اچھا، اور کتنے بجے سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ دوپہر کا عام دنوں میں جو ہے وہ رمضان سے ہٹ کے دوپہر کا 2 بجے کھانا ہوتا ہے. اچھا. رات کا کھانا مغرب کے بعد ہم کھلا دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ مارکیٹ ایریا ہے، یہاں دکانیں، شاپنگ مال وغیرہ ہیں، لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ کام کرنے والے بھی، اور کئی وہ جو بیچارے ایسے ہی وہاں پہ چوک ہے، کیونکہ مزدور طبقہ وہاں بہت ہوتا ہے. صحیح. ایک خاص طور پہ اس چوک پہ مزدور طبقے کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے دسترخوان شروع کیا تھا. کیونکہ یہاں وہ آپ نے دیکھا ہوگا چوکوں پہ کراچی میں چھینیے تھوڑے لے کے مزدور چوک پہ بیٹھے ہوتے ہیں مزدوری کی. تو یہ ایک بڑا چوک ہے، 200 سے 250 مزدور یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم. تو انہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے شروع کیا تھا کہ ان کی مزدور کی روزانہ تو دیہڑی نہیں لگتی، لیکن کھانا تو روزانہ چاہیے نا. اب ایک وقت کا کھانا بھی شبیر بھائی کراچی کے اندر یا پاکستان میں کسی بھی جگہ اب 100 روپے 150 روپے سے کم تو نہیں ہے. یہ بھی آپ نے بہت کم ہی کہہ دیا، بس کبھی اگر آپ مقصد کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کھاتے ہوئے بھی کھا لیں تو 100-150 تو آپ کے گئے. تو 2 ٹائم کا کھانا 300-400 روپے میں آدمی کھائے گا، اس کی دیہڑی کتنی ہے؟ 1000 روپے 1200 روپے، اور وہ بھی کبھی لگ رہی ہے کبھی نہیں لگ رہی. تو کم سے کم کھانا تو دے دو یار. آپ 11 + 11 22 میں ہم 2 ٹائم کا 22 روپے میں. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے شکایت کی یار رضوان بھائی کھانا مزیدار نہیں تھا؟ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان میں ہمت آئی اسی چکر میں کہ وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں. ہاں، اگر وہ ہمیں پیسے نہ دیتے تو کبھی نہیں بولتے کہ نمک تیز ہے، چاہے 11 روپے دے رہے ہیں. ہاں لیکن پیسے دے رہے ہیں نا، پیسے دے رہے ہیں. تو یہ پیسے ان کا 11 روپے دینا ہی نا ان کے اندر سے ایک کانسیپٹ ختم کر رہا ہے کہ میں بیکاری نہیں ہوں، میں کوئی زکوٰۃ کا نہیں کھا رہا ہوں، میں پیسے دے کے کھا رہا ہوں. تو میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ اس میں نمک کم ہے، گوشت کچا رہ گیا، یا وٹ ایور جو بھی یعنی کہ اس کے اندر کوئی خامی ہے تو بتاتے ہیں. برتن کو دھونا، صفائی کرنا، پورا نظام بنایا ہوا ہے. جی 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 پورا سسٹم ہے وہاں پہ. یہ بتائیں والنٹیئرس کتنے ہیں؟ آپ کے ساتھی آپس میں آپ لوگ خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خود ہی ہوتے ہیں، میں خود سالن ڈال رہا ہوتا ہوں، آپ نے دیکھا بھی ہے. اور سارے کام 5-6 جو ہے وہ ورکر ہیں جو روزانہ ہوتے ہیں، سمجھے وہ نوکری پر ہیں. اور اس کے علاوہ رمضان میں والنٹیئر زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، تو دوست احباب آ جاتے ہیں بیچارے سارے قریب کے سب آ جاتے ہیں. سحر افطار دونوں میں؟ جی جی سحر افطاری ہوتی ہے. جی. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ آج کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ 4-5 سال؟ 7.5 سال ہو گئے. 7.5 سال. جی 7.5 سال. کرونا کے دنوں میں بھی آپ؟ کرونا سے پہلے لگ گیا تھا. ماشاءاللہ. جی جی. اور کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے ایک ٹائم پہ اندازہ؟ دونوں ٹائم ملا کے 1000 آدمی کھاتا ہے. 1000 آدمی؟ مہینے کا 30,000 آدمی یہاں پہ کھانا کھاتا ہے. جی جی. اس چوک پر؟ جی جی اسی چوک. تو اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ کبھی کم پڑتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کم پڑتے ہیں تو آپ کو فون کرتے ہیں کبھی. تو ویسے دوست احباب ہیں، اوورآل بیلنس ہو جاتا ہے پورا سال دیکھیں تو؟ کبھی کم پڑتا ہے کبھی ہو جاتا ہے. یہ تو دیکھیں ویلفیئر کا کام. یہ ایک بات سیکھی ہے میں نے شبیر بھائی کہ آپ روزانہ کا 1 لاکھ آدمی کو کھانا کھلائیں، اور جب آپ کے پاس کھانا ختم ہو جائے گا نا تو 4 آدمی ٹلتے ہوئے آ جائیں گے بولے ہم نے نہیں کھایا، تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ آپ سب کا پورا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا کام ہے. اچھا، کبھی یہ محسوس ہوا کہ یار ہم تو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے تو مزے آ گئے، یار ان کو کچھ اور کام پہ لگانا چاہیے؟ جو یہ بھی بحث کچھ لوگ کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو کام شروع کروایا ہے، اور ایسا نہیں کہ شروع کروا کے جان چھوڑ دی ہم نے. ہم آج تک ان کو واچ کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں ہر آدمی اپنی سطح پہ ہی کام کرتا ہے نا. ہماری ایک حد ہے، کرائٹیریا ہم اسی میں رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. تو کسی کو ٹھیلا لگا کے دے سکتے ہیں، کسی کو چھوٹی سی دکان کھول کے دے سکتے ہیں، چھوٹے سے کسی کو شاورمے کا اسٹال لگا دیا، کسی کو یہ کام ہم کرتے ہیں. لیکن ان کو باقاعدہ پھر واچ بھی کرتے ہیں. جتنی ہماری حیثیت ہے ہم اتنا کرتے ہیں سر. اچھا، ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دسترخوان غوث اعظم کی ساری ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں، ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں. تو مجھ سمیت ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم دسترخوان غوث اعظم کا ساتھ دیں. اور ماہ رمضان مبارک میں تو ویسے بھی ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں گے، ان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں مدد کی. اور جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں مدد کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھے. بے شک انشاءاللہ آپ سارے جو ہے یہ ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے. اچھا، ایک بات اور میں نے دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں. یہ جو امام حسن اور حسین کی اولاد ہیں جتنی بھی،
ان کے گھرانے سے جو بھی نکلا اس نے لوگوں کو کھانا بہت کھلایا ہے. یہ آپ نے 11 روپے رکھے ہیں, دسترخوان غوث اعظم نام دیا, تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسن حسینی سید ہیں, امام حسن و حسین کا بھی یہی وتیرہ رہا. حضرت فاطمہ الزہرا کی تو سیرت میں نظر آتا ہے کہ گھر میں کچھ تھوڑا سا اپنے لیے بچایا ہے, لیکن سائل آ گیا تو اس کو پہلے دے دیا. مولا کائنات کا بھی ایسا ہی ہے. تو یہ پورا گھرانہ ڈاکٹر صاحب کیا اسی کام پہ ماشاءاللہ. بات کی آپ نے, سخیوں کا گھرانہ ہے. ہاں, یہ اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتے. جو کچھ اللہ رب العزت کی جانب سے نعمتیں ان کو ملتی ہیں, ان نعمتوں میں باقی لوگوں کو بھی شریک قرار دے دیتے ہیں, نعمتیں تقسیم کر دیتے ہیں. دسترخوان حضرت امام حسن علیہ السلام تو کافی مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ آپ کا دسترخوان بچتا تھا. جو مسافرین آتے تھے, جو غریب غربا ہوتے تھے, جو محتاج ہوتے تھے, وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ سیر ہو کر کھانا کھا کر چلے جاتے تھے. بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ اگر باہر کا کوئی مسافر آتا اور پریشانی کے عالم میں اگر ہوتا تو وہ جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ اگر آپ کے لیے یہاں پر رہنے کی جگہ اگر نہیں ہے تو جگہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر زیادہ راہ اگر ختم ہو گیا, سفر کا خرچہ اگر ختم ہو گیا تو اتنا پیسہ آپ کو دیں گے کہ آپ اپنے وطن تک واپس پہنچ جائیں. اور اگر بھوکے ہیں تو پیٹ بھر کر آپ کو کھانا کھلائیں گے. یہ آفر جو ہمیشہ کرتے رہتے تھے. تو یہ بہرحال اللہ رب العزت کی جانب سے نعمتیں تھیں جو نعمتوں کو دے دیتے تھے. سب کے لیے یہ سیرت میں عمل ہے جی ہاں کہ ایسے چلنا ہے کہ رب نے اگر کچھ دیا ہے تو بھوکوں کو کھانا, کیونکہ جس کے پیٹ میں آج نوالا نہیں ہے اس سے زیادہ تکلیف میں کوئی نہیں ہے. ایسا ہی اگر ایک بات ہے شبیر بھائی, جی انسانی نفسیات ہے کہ آپ کے گھر میں اگر بکرا بن رہا ہے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سب نے آج بکرا ہی کھایا ہے. ہاں, یہ احساس بڑی چیز ہوتی ہے کہ اور جس دن آپ نے نہیں کھایا تو اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ آج لگ رہا ہے پورے پاکستان نے نہیں کھایا. اللہ اللہ, تب آپ کو احساس ہوگا. آپ چوک پہ بیٹھے, اور صرف اس دسترخوان نہیں, جتنے کراچی میں دسترخوان لگتے ہیں آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں, مجھے نہیں لگتا ایسا. کئی لوگ ہمارے نا ویڈیوز کے نیچے بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بھکاری بنا دیا, چوروں کو کھلا رہے ہیں, ڈکیتوں کو کھلا رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں, اگر کسی چور کو پولیس بھی پکڑتی ہے تو کیا جیل میں اس کو کھانا نہیں دیتی یا بھوکا مارتی ہے؟ یہ بات ہے. اور کھانا تو اس کو جیل میں بھی ملتا ہے. کھانا تو وہ چیز ہے جو کسی پہ بند نہیں ہے, بلکہ سرکار نے فرمایا ہر تر جگر میں صدقہ ہے, چاہے وہ جانور کا جگر ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو 3-4-5 لاکھ لوگ صرف کراچی میں آپ باقی دسترخوان چلا کے جن لوگوں کو کھلا رہے ہیں, سارے کے سارے 5 کے 5 لاکھ ڈکیت تو نہیں ہے. ان کو ایسا لگتا ہے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ لوگ کھانا نہ کھلائیں, یہ 5 لاکھ لوگ اگر کراچی میں بھوکے ہوں تو کھانا کھانے کے لیے وہ کہاں گھسیں گے پتہ ہے؟ وہ ہمارے گھروں میں گھسیں گے. پھر موبائل چوروں کی شکایت نہیں کرنا, قتل کیوں ہو رہے ہیں شکایت نہیں کرنا, موٹر سائیکل کیوں چھینی جا رہی ہے اس کی شکایت نہیں کرنا. رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں جلدی سے بتا دیں. پھر سر میڈیکل کے شعبے میں کام کرنا ہے. میڈیکل کے شعبے. جی جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم سب آپ کے کام آ سکیں, ہمیں توفیق عطا فرمائے. نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں, دسترخوان غوث اعظم کا ساتھ دیں. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور علم کی بات ہوتی ہے, سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. اور آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے پاکستان میں, اور آج کا دن ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. عالم ٹائم کے اس سیٹ پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی محترم اور مکرم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حضور, آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا دن بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب. آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیوی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ, ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے وصال کا دن ہے, 10 رمضان المبارک. سب سے پہلے اس مناسبت سے عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نکاح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, اس کا جو سبب جو بنا, نکاح تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا, ٹھیک ہے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, محسن اسلام تھے, انہوں نے پڑھایا.
اس کا جو سبب بنا اصل میں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ کی بہت بڑی تاجر خاتون تھیں. صحیح. ٹھیک ہے, انتہائی مالدار خاتون تھی, اور ان کی مالیت کے حوالے سے روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ ہزاروں اونٹ ان کے تھے کہ جو یمن کی جانب جاتے تجارتی قافلہ لے کر, اور کبھی شام کی جانب جاتے, مصر جاتے, اور دوسرے علاقوں کی جانب طائف وغیرہ کی جانب بھی جاتے تھے. صحیح. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک موقع پر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر شام کی جانب روانہ ہوتے ہیں. صحیح. اپنی جوانی کے ایام میں. صحیح. تو اس دوران جناب خدیجہ نے رسول اکرم کی خدمت کے لیے اپنے ایک غلام جناب میسرہ, ان کا نام بھی ملتا ہے, ان کو آپ کے ساتھ روانہ فرمایا ہے. تو ظاہر ہے ہر سال جتنا پرافٹ ملتا تھا اس سے اس سال زیادہ ملا, اور زیادہ ملنے کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اسی طرح آپ کے وجود مبارک کی برکت یقیناً ہوگی. ٹھیک ہے, جس کی بنیاد پر. اور اس دوران عام طور پر انسانوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے نا کہ اگر آپ کسی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سفر پر جائیں. ٹھیک ہے, مسافرت پر جائیں. تو سفر کے دوران انسانوں کی پہچان اچھے انداز میں ہوتے. تو جناب میسرہ ان کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو اچھی طرح پہچان لیا. جب واپس آئے یہاں پر تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے آپ کے اخلاقی کمالات, آپ کے اوصاف اور آپ کی تمام خوبیوں کا تذکرہ بھی کیا. مالی طور پر جو فوائد ہوئے وہ اپنی جگہ, تمام خوبیوں کا تذکرہ کیا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو خود ایک پاکیزہ خاتون تھی, آپ کا لقب اس زمانے جاہلیت میں طاہرہ تھا. آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا, عالمہ کہا جاتا تھا, اور اسی طرح ملکۃ العرب آپ کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, آپ بھی ظاہر ہے اسی انتظار میں تھے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسی نعمت اور ایک ایسا موقع آپ کو میسر آئے کہ ایک پاکیزہ ہستی کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ اگر ہو جائے. تو جب یہ تعلق آپ کے سامنے آیا تو جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے باقاعدہ اس نکاح کی آفر جو ہے وہ چلی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور پھر حضرت رسول اکرم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ فرمانے کے بعد جو ہے اس یہ نکاح جو ہے وہ انجام پاتا ہے. اور یہ ایک ایسا بابرکت جوڑا ثابت ہو جاتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے اپنے آخری حبیب کو اولاد عطا فرمائی, اور آپ کی اولاد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بچی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے آگے بڑھی. آج پوری دنیا کے اندر جو سادات ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے اور پوری کائنات کے اندر, پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی. تو جناب خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون تھی کہ جب آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو جب تک جناب خدیجہ آپ کی زوجیت میں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور اس کے بعد بھی جب آپ کی رحلت بھی جب ہو گئی ہے نا تو رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جناب خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے, بار بار آپ کو یاد فرماتے تھے. اس حد تک آپ کو یاد فرماتے تھے, ایک روایت ملتی ہے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جناب خدیجہ کے اوپر جتنا رشک ہوا کسی اور خاتون کے اوپر رشک نہیں ہوا. اور اس کا سبب وہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ اس لیے کہ آپ بار بار جناب خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے. اور اسی طرح جب کوئی جانور ذبح ہوتا, گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو بھی باقاعدہ بیچتی تھیں. تو اس طرح بار بار. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ان کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں؟ وہ بزرگ تھیں, بوڑھی خاتون تھیں, جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جوان خاتون عطا فرمائی ہے, بہتر عطا فرمائے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے 3 ایسے فضائل اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے مناقب اور کمالات اور آپ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے کافی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, میری تکذیب کر رہے تھے, اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کے ذریعے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم چھوڑ رہے تھے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ میری زوجہ تھیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. کیا بات. تو یہ آپ کے فضائل ہیں, مراتب ہیں, اور آپ کی رحلت, اور آپ کی رحلت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کو, اور حضرت ابو طالب کی رحلت بھی اس کے 3 دن کے بعد ہو گئی تھی, تو پورے سال کو عام الحزن کے طور پر منایا. پورا سال جو ہے آپ نے غم منایا, یعنی اتنا آپ کو دکھ ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کا اور حضرت ابو طالب کی رحلت کا. کیا بات. اچھا ویسے مفتی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے, قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. رمضان کی ہر ساعت بہت بابرکت ہے.
لیکن ان بابرکت ساعتوں میں کچھ بابرکت سونے پہ سہاگا ہے، بے شک، جیسا کہ آج کا دن ہے۔ واہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، تمام مومنوں کی والدہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیرین رفیقہ حیات، واہ، جن سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے بے پناہ محبت فرمائی، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، واہ، واہ، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اہل بیت، واہ واہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا، یعنی قرآن تو وہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کی شان بیان کر دے، قیامت تک کے لیے شان اور عظمت اس کو مقدر بن جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، اور ازواج مطہرات وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مقامات پر ازواج مطہرات کی شان اور عظمت بیان کی۔ یعنی میں اور آپ اور دنیا کی کوئی عورت ہو یا مرد ہو، وہ عمل کرے گا تو اس کو ایک عمل کا ایک ہی اجر ملے گا۔ صحیح، جیسے ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز کا ہی ثواب ملے گا۔ صحیح، لیکن اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات سے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ اے نبی کی بیویوں ذرا سنو، اگر تم اللہ سے اسی طرح ڈرتی رہی اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتی رہی، اور وہ تم نے جو عمل کرے گا نا، تم میں جو عمل نیک کرے گی، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ کیا بات، کہ کیا ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں رب العالمین نے ان کی شان اور عظمت بیان فرمایا، ایک بات۔ بہت، دوسرا یہ کہ صرف یہ نہیں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ چونکہ ازواج مطہرات کا میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہے، دن ہے، تو جن کی شان اور عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی وہ اتنی پاکیزہ عورتیں، خواتین، جو کائنات میں قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ، اے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے، واہ واہ واہ، کوئی ہم پلہ نہیں ہے تمہارا۔ یعنی جن کی شان اور عظمت اور ان کی تقوی اور پاک دامنی کی گواہیاں قرآن کے اندر اتر جائیں اللہ، اور نبی کی شان اور عظمت بیان کی جائے، لیکن اس وقت جتنی ہماری بہنیں، بیٹیاں، اور خصوصاً ہماری وہ بہنیں، زیادہ بہنیں کہیں گے ان کو، اگرچہ وہ ان کا طریقہ بہت زیادہ نامناسب ہے، لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، جو ملین مارچ نکالتی ہیں خواتین کا، ان کو بھی چاہیے کہ ذرا غور کریں۔ یعنی وہ ازواج مطہرات جن کے خواب سے بھی اللہ نے شیطان اس کو ان کے خواب سے بھی دور کر دیا تھا، جی ازواج مطہرات کے شیطان کبھی خواب میں نہیں آیا، تو آپ ان عورتوں کو حکم دیا گیا، فرمایا جب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، مومنوں کو حکم دیا، فرمایا جب تم کوئی معاملہ یا ازواج مطہرات سے بات کرنا چاہو، من وراء حجاب، اچھا، پردے کے اندر کرنا۔ اللہ اللہ، آیات و احکامات نازل ہو گئے، ازواج مطہرات کو حکم کر دے دیا گیا پردہ کرنے کا۔ تو آپ سوچیے جب وہ پاکیزہ ہستیاں، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے خواب میں کبھی شیطان نہیں آیا۔ یعنی انسان شبیر بھائی اوقات ایسا خواب دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ شرم و حیا محسوس کرتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ کس سے بیان کریں، یعنی اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ صحیح، حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جب تم ایسا خواب دیکھو جو کسی کو بیان کرنے کے تمہیں شرم آئے اور بیان کرنے کے قابل نہ ہو، کوئی گندا خواب ہو، برا خواب ہو، تو فرمایا پھر اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضور کی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی، تو ایک عورت نے آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ بیان کیا۔ میں بڑے محتاط الفاظ میں، چونکہ ام المومنین کا معاملہ ہے، امہات المومنین کا، تو بہت محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو خاتون کا مسئلہ بیان کیا، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اچھا، اور شرم و حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرم و حیا سے انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ایسا خواب میں ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان اس طرح کا خواب بھی دیکھ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں دیکھ سکتا، ہو سکتا ہے ایسا۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضور صدر الشریعہ کیا فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت کیوں ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو شیطانی خواب ہوتا ہے اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، اور امہات المومنین وہ ہستیاں ہیں کہ حضور کی زوجیت میں آنے کے بعد تو وراء الورا معاملہ ہے، حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے ان کو شیطانی وسوسے سے محفوظ فرما دیا تھا۔ یہ کام سوچا ہی نہیں تھا کبھی، ہوا ہی نہیں اللہ تھا۔ اکبر، اللہ اکبر۔
تو اب آپ سوچیں جب ان پاکیزہ ہستیوں جہاں خواب مطلب ذاتی زندگی چھوڑے خواب کے اندر بھی شیطان کا گزر نہیں ہے، جب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کیا نام ہے غیر مردوں سے بات کر دو، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور تمہاری بات کے اندر کوئی لوچ اور نرم مزاجی نہیں آنا چاہیے، اور ان کو حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ قرآن نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ تو میری بہنیں بیٹیاں، ہم آپ کی آزادی کے مخالف نہیں ہیں، آزادی کا مطلب بے پردگی نہیں ہے، آزادی کا مطلب ذہن کی آوارگی نہیں ہے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب جو ہے اپنے حقوق ادا کریں، گھر کو سنبھالیں۔ اللہ تبارک و تعالی امہات المومنین کا صدقہ خاص جن کا آج دن ہے، سیدہ خدیجہ کا صدقہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مال بہت خرچ کیا حضرت خدیجہ کبریٰ نے اسلام کی راہ میں، شیخ ابی طالب کا معاملہ ہو، ہجرت کا معاملہ ہو، باقی دل جوئی کرنا ہو، خیر خواہی کرنا ہو، تو کبھی انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنا مال اسلام کے لیے اور سرکار کی آواز پہ کیسے قربان کیا؟ جی دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو رفاقت ہے، جو ہمسری ہے، وہ 25 سال پر مشتمل ہے تقریباً، اور اسلام کا اعلان کرنے کے بعد اور حضرت رسول اکرم کی زوجیت میں آنے کے بعد اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور فرماتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو تجارت کے ذریعے آپ نے جتنا مال کمایا تھا، اسلام کے اوپر جو ہے آپ اس حد تک خرچ فرماتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، کار رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے سارا مال خدیجہ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ مسلمان آپ جانتے ہیں کہ قسم پرسی کے عالم میں تھے اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو اسلام لاتے تھے نا، تو ابتدا میں شروع میں مکہ مکرمہ کے دوران زیادہ تر عام افراد ایمان لا رہے ہیں۔ جو سردار ہیں وہ تو انکار کر رہے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، مالدار لوگ انکار کر رہے ہیں، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو غلام ہیں، وہ دائرے ایمان کے اندر آ رہے تھے۔ ان سب کی کفالت جو ہے وہ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے ہوتا تھا۔ اور پھر یہاں روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ 5 بعثت کے 5ویں اور بعثت کے 6 سال صحابہ کرام کی 2 جماعتوں نے حبشہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت فرمائے، مکے کے لوگوں کے مظالم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائے کہ یہاں سے ہجرت فرمائے۔ تو اس وقت جو زاد سفر لے کر جاتے ہیں وہاں پر، تو حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے لے کر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جناب خدیجہ کا مال لے کر باقاعدہ سفر اختیار فرماتے ہیں اور حبشہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے آپ اگر دیکھیں تو بعد میں تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد آپ کو تقریباً روایات کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی کہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ وہ پتہ نہیں 80,000 اونٹوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ 80,000 اونٹ کہاں گئے، یا 10,000 جو آپ کے اونٹ تھے وہ کہاں چلے گئے، وہ سب اسلام کے اوپر خرچ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، مسلمان یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کی راہ میں خرچ کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے آتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اکرم کا ایک فرمان بھی موجود ہے، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کبریٰ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ ظاہر اسلام کے ابتدائی دور میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ معمولی 2 روپے بھی اگر مل جائیں، 2 چیزیں بھی اگر مل جائیں تو وہ جو ہے اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ جناب خدیجہ کبریٰ اپنا سارا مال، اپنی پوری تجارت اور اپنا سارا کاروبار جو ہے وہ اسلام کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کی خاطر جو ہے وہ قربان فرما دیتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کا ہاتھ بٹائیں، تو وہ تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے کیا، اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ان کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں۔ بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے۔ ہمارا معاشرے کا مطلب جو ہے نا یہ یوں کہہ لیں کہ سوچ، منفی سوچ۔ ہم دیکھیں رول ماڈل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ صحیح۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن نے ہمیں ایک حکم دے دیا کہ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے نا، تمہیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ نے ہستی پیدا کر دی ہے جو ہر اعتبار سے کامل نہیں بلکہ اکمل ہے، اور وہ سرکار دو عالم کی ذات مبارک۔ یعنی حضرت تعریف وہ ہے جو بیوی تعریف کرے، دنیا آپ کو کچھ بھی بولتی رہے، صحیح، کچھ بھی بولتے رہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں بیوی انسان کی تنہائیوں کی ساتھی ہوتی ہے اور اس کے گھر کی رکھوالی ہوتی ہے اور اس کو سب پتہ ہوتا ہے شوہر کا مزاج، طبیعت اور زندگی کی ساتھی ہوتی ہے۔ تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں، جب عائشہ رضی اللہ عنہ آئے گا تو یہ گفتگو کریں گے ان کی شان اور عظمت پر۔
समा आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह के बारे में जब लोगों ने पूछा ना, आपने फरमाया हुजूर की सादगी का आलम ये था, हालांकि ताजदार कायनात है, सादगी का आलम ये था कि अपने नालेन शरीफन खुद सी लिया करते थे, अच्छा घर के काम काज में हाथ बटाते थे। वाह 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 लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, बदकिस्मती है कि अगर शोहर काम हाथ बटाने की कोशिश करें तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसको बीवी का गुलाम कहा जाएगा। हालांकि ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है दिल जोई के लिए। इसी तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम, अब ये देखिए कि कुरान ने तस्करा किया, महबूब आप अपनी बीवियों का दिल रखते हैं, उनकी बात मानते हैं। वाह 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 तो ये बड़ा एक अल्लाह ने पाकीज़ा और मोहब्बत वाला रिश्ता, उसके लिए रोल मॉडल सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को बना दिया। आप सोचिए ना कि और अगर उम्महातुल मोमिनीन का इतना बड़ा ये तबका ना होता तो कैसे कोई बयान कर सकता था कि एक औरत को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यानी जब तक देखें, याद रखिए कबीला, जब तक औरत की शादी नहीं हुई ना तो उसका सबसे मजबूत सहारा और पहले नंबर पे सहारा उसका बाप होता है। सही। और जैसे शादी होती है ना तो बाप का नंबर दूसरा हो जाता है, फिर शौहर होता है। तो अब ये शौहरों को चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है, हमारे यहाँ बदकिस्मती है, माजरत के साथ मैं हाथ जोड़कर सबसे अर्ज़ करूँगा कि खुदारा इस बात को अपने दिल में जगह दीजिए। हमारी यहाँ बदकिस्मती ये है कि शौहर को ये शुरू से बताया जाता है कि देख तूने अपने आप को, उनको ना औरत को काबू में करके रखना है, हाँ सर पे सवार नहीं होने देना उसको। ओ भाई, क्या तुम अपनी बेटी के लिए भी अपने दामाद से ये तवक्को रखोगे? अगर आपका दामाद जो है आपकी बेटी के घर में काम बढ़ा है तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे हैं, उसको ऐसा हीरे जैसा मेरा दामाद मिला है, शौहर ऐसा मिला है। और लेकिन यही शौहर जो है अगर रिश्ता बदल जाए और दामाद की जगह बेटा हो और वो काम में हाथ बटाए, तो इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है। तो लिहाजा मर्दों को चाहिए कि अगर कभी घर में हो तो छोटा मोटा काम कर लिया करें। और हम ऐसे मर्दों को जानते हैं हजरत, ऐसे एक नंबर के हजरत काम चोर होते हैं, ऐसे एक नंबर के काम चोर होते हैं कि वो फ्रिज के पास से होकर आ जाएगा, ठीक है, आगे सोफे बैठ जाएगा, बेगम बेचारी सोरी होगी ना, थका गया, उसको बोला जरा पानी पिलाना। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना। ठीक है।